خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ میں۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جو علم کو عام فہم اور منظم انداز میں آپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیشکش مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد کتاب کے خیالات صاف، غیر جانبدار اور تعلیمی انداز میں پیش کرنا ہے۔ آج ہم ارنسٹ بیکر کی ایک بہت ہی اہم شہرہ آفاق کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ یعنی موت کا انکار کے ابتدائی حصوں پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک گہری اور چیلنجنگ کتاب ہے۔ بالکل، اور آج ہماری توجہ خاص طور پر کتاب کے پیش لفظ، فارورڈ، دیباچہ، پریفیس اور پہلے باب پر رہے گی، جس کا عنوان ہے تعارف، انسانی فطرت اور ہیروپن۔ اور یہ حصے بہت اہم ہیں کیونکہ یہیں بیکر اپنے پورے فلسفے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم انسان نہ ایک مستقل کشمکش میں رہتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اپنی موت کا، اپنی فنا کا شعور ہے، اور دوسری طرف ہمارے اندر ہیرو بننے، کچھ بڑا کرنے یعنی امر ہونے کی ایک شدید خواہش ہے۔ ہاں، اور بیکر کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے رویے، چاہے وہ مذہب ہو، سیاست ہو یا کچھ اور، اصل میں وہ اسی موت کی حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش ہے۔ ہم علامتی کامیابیوں کے ذریعے لاپرواہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو موت کا چھپا ہوا خوف ہے، یہی ہماری تہذیب، ہمارے معاشروں اور ہماری انفرادی زندگیوں کو ایک طرح سے بنا رہا ہے۔ بالکل، بیکر کا مرکزی مقدمہ یہی ہے۔ یہ کتاب انسانی نفسیات اور معاشرے کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہیرو بننے کی جستجو کیسے معاشروں کو شکل دیتی ہے اور کیسے ثقافت کے ذریعے معنی تلاش کرنے کی کوششیں ہماری تہذیب کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو پھر آئیے پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سیم کین نے لکھا ہے، اور یہ پڑھ کر تو واقعی اثر ہوتا ہے۔ جی، کین بیکر سے ان کی زندگی کے آخری دنوں میں ملے۔ بیکر کینسر میں مبتلا تھے، شدید تکلیف میں۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ کین لکھتے ہیں کہ بیکر اپنی اس حالت کو، اپنی آنے والی موت کو، اپنے ہی نظریات کی ایک عملی آزمائش سمجھ رہے تھے۔ ناقابل یقین ہمت اور فکری دیانتداری ہے یہ۔ واقعی۔ اور کین صرف اس ملاقات کا احوال نہیں لکھتے، بلکہ وہ بیکر کے فلسفے کے کچھ بہت اہم نکات کا خلاصہ بھی کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ تو شاید سب سے زیادہ چونکانے والا ہے۔ کون سا؟ کہ دنیا ایک خوفناک جگہ ہے۔ بیکر فطرت کو کوئی رومانوی چیز نہیں سمجھتے۔ اچھا؟ جی، وہ اسے ایک بے رحم قوت کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنی ہی تخلیق کو کھاتی رہتی ہے۔ کین لکھتے ہیں کہ بیکر کے نزدیک فطرت ایک ڈراونا خواب ہے جہاں جاندار ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ یہ کوئی ڈزنی فلم نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بہت سخت تصویر ہے۔ اچھا، اور دوسرا نکتہ وہ لاشعوری محرکات والا؟ جی، لاشعوری محرکات، یہ بیکر کا ایک کمال ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے، کارپوریشنز، یہاں تک کہ قومیں بھی اکثر ایسے لاشعوری محرکات سے چلتی ہیں جن کا تعلق کسی دیر پاک قدر، کسی علامتی لافانیت کو پانے کی خواہش سے ہوتا ہے۔ یہ ان کے ظاہری مقاصد سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے۔ مطلب کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، وہ اصل وجہ نہیں ہوتی؟ ہمیشہ نہیں، گہرائی میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ کین اس کی مثال ویتنام جنگ سے دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں جانا صرف کوئی معاشی یا اسٹریٹجک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ گہرائی میں یہ ملحد کمیونزم کو شکست دینے کی ایک شدید، تقریباً مذہبی ضرورت تھی۔ ایک علامتی جنگ تھی، یہ بدی پر قابو پانے کی جنگ۔ اور یہیں سے وہ برائی کی سائنس والی بات آتی ہے نا، کہ ہم انسان یہ جنگیں، نسل کشی، یہ سب کیسے کر لیتے ہیں؟ جی، ان کا تجزیہ ہے کہ یہ قربانی کا بکرا بنانے، اسکیپ گوٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے اندر کی منفی چیزیں، احساس کمتری، نفرت، جرم کا احساس، ان سب کو اٹھا کر اپنے دشمن پر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا۔ دشمن کو ہر برائی کی جڑ قرار دے دیا جاتا ہے، اسے ناپاک، خطرناک بنا دیا جاتا ہے، اور پھر جنگ ایک طرح کی سماجی رسم بن جاتی ہے جس سے دنیا کو اس ناپاکی سے پاک کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں تو ایسی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ بھری پڑی ہے، کبھی یہودی، کبھی سیاہ فام، کبھی کمیونسٹ، کبھی مسلمان، فہرست بہت لمبی ہے۔ جنگ ایک مقدس فریضہ بنا دی جاتی ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن خیال ہے کہ ہماری اچھی نیتیں بھی تباہی لا سکتی ہیں، جیسے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنا۔
ہاں، بیکر اسے تباہ کن نیک نیتی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بہادری کا احساس خریدنے کے لیے کیا قیمت ادا کر رہے ہیں، اور اکثر یہ قیمت خون سے ادا ہوتی ہے۔ لیکن کیا کوئی امید بھی ہے؟ کین نے کچھ ذکر کیا؟ جی، کین ذکر کرتے ہیں بیکر کے تجویز کردہ غیر تباہ کن بہادری کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنگ کا کوئی اخلاقی متبادل ڈھونڈنا، ایسی بہادری جس میں نفرت کا نشانہ کوئی انسان یا گروہ نہ ہو، بلکہ غربت، بیماری، ناانصافی جیسی چیزیں ہوں۔ اور اس کے لیے قبائلی اور قومی تعصبات سے اوپر اٹھ کر ایک آفاقی ضمیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی اخلاقیات جو سب انسانوں کے لیے ہوں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کین آخر میں یہی سوال چھوڑ جاتے ہیں نا کہ کیا عقل ہمیں اس خود تباکن بہادری سے بچا سکتی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ پوری کتاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دیباچے کی طرف۔ یہاں بیکر خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا ایک بڑا مقصد تھا علم کے جو مختلف شعبے ہیں، نفسیات، سماجیات، فلسفہ، مذہب، ان میں جو بکھرے ہوئے نظریات ہیں جو اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جی، ان کو ایک ہم آہنگ نظریے میں لانا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ الگ الگ رہ کر فضول بحثوں کو جنم دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا نقشہ بنانا چاہتے تھے۔ تو وہ دوسرے نظریات کو رد نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ مخالف نظریات میں جو سچائی کا عنصر ہے اسے تسلیم کر کے ایک بڑے فریم ورک میں فٹ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ ہر سنجیدہ سوچنے والے کی بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے، چیلنج اسے پہچاننا ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر فروئڈ کے بعد کی نفسیات کا ایک نیا خلاصہ ہے جسے وہ کیرکیگارڈ کے وجودی نظریات سے جوڑتے ہیں۔ اور وہ آٹو رینک کا بھی خاص ذکر کرتے ہیں۔ رینک کون تھے؟ اوٹو رینک فروئڈ کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے، بہت قریب تھے، لیکن بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ بیکر سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی تجزیے کی تحریک نے رینک کے ساتھ ناانصافی کی۔ کس طرح؟ انہیں یا تو فروئڈ کا ایک معمولی شاگرد سمجھا گیا، یا ان کی ایک کتاب پیدائش کا صدمہ کی وجہ سے ان کے پورے کام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بیکر کہتے ہیں کہ رینک کا اپنا ایک بہت گہرا اور مکمل نظام فکر تھا جو روایتی نفسیاتی تجزیے سے آگے جاتا تھا۔ بیکر کا مقصد رینک کے ان خیالات کو دوبارہ سامنے لانا تھا۔ یہ کتاب موت کا انکار کافی حد تک رینک کی انفرادی نفسیات پر مبنی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ پس منظر ہے۔ چلیں اب پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، تعارف انسانی فطرت اور ہیرو پن۔ یہاں سے بیکر اپنی اصل دلیل شروع کرتے ہیں۔ جی، وہ باب شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے الجھے ہوئے زمانے میں انسان کو ایسے تصورات کی سخت ضرورت ہے جو اسے اپنی حالت سمجھنے میں مدد دیں۔ اور ان کے خیال میں کنجی کہاں ہے؟ وہ نرگسیت کے تصور کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ اسے وہ فروئڈ کی ایک عظیم دریافت کہتے ہیں۔ لیکن نرگسیت کا عام مطلب تو خود پسندی ہے۔ کیا بیکر کا مطلب بھی یہی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ صرف اوپری خود پسندی نہیں، یہ ایک بنیادی وجودی خود پرستی ہے۔ وہ احساس کہ میں مرکز ہوں، میری ذات سب سے اہم ہے۔ اچھا، یہ جبلت ہر جاندار میں اپنی بقا کے لیے ضروری ہے، اور فروئڈ کے مطابق چونکہ ہمارا لاشعور موت یا وقت کو نہیں جانتا، اس لیے لاشعوری سطح پر ہم سب خود کو لافانی سمجھتے ہیں۔ کیا واقعی ہمارا لاشعور موت کو نہیں جانتا؟ فروئڈ کا یہی کہنا تھا، اور بیکر اس نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے جیسا فروئڈ نے کہا، سپاہی جنگ میں بے خوفی سے موت کی طرف بڑھتے ہیں، گہرائی میں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ مر سکتے ہیں۔ واہ، تو گہرائی میں ہم سب خود کو لافانی سمجھتے ہیں، اور یہ نرگسیت ہماری عزت نفس کے لیے کیسے ضروری ہے؟ دیکھیں، بیکر کہتے ہیں کہ انسان صرف گوشت پوست کا وجود نہیں ہے، وہ علامتوں اور خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اس کی عزت نفس ان علامات پر، ان معنی پر منحصر ہوتی ہے جو وہ اپنی زندگی کو دیتا ہے، اور یہ علامتی دنیا ہی اس سے اپنی جسمانی حدود سے آگے جانے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی وہ اپنی کمزوری اور فنا سے اوپر اٹھ سکتا ہے؟ بالکل، وہ اپنے خیالات، نظریات، تخلیقات کے ذریعے زمان و مکان میں پھیل سکتا ہے، لافانیت کی جستجو کر سکتا ہے، چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہیں سے ہیرو بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ بالکل، بیکر کے مطابق ہیرو بننے کی یہ خواہش کوئی بیماری نہیں، یہ انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے، ہماری ارتقاء میں شامل ہے۔
یہ بچپن میں تو بہت نظر آتی ہے، جی بالکل واضح، بچے کھیل کھیل میں ہیرو بنتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر کیا ہوتا ہے؟ یہ خواہش کہاں جاتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، لیکن جدید ثقافت میں اکثر چھپ جاتی ہے یا اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ بیکر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہادری کا اظہار اب بینک بیلنس بڑھا کر یا دوسروں سے بہتر گھر یا گاڑی رکھ کر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بہادری ہے؟ یہ ایک طرح کی نجی چھپی ہوئی بہادری ہے، لاشعوری طور پر اپنی اہمیت، اپنی طاقت اور موت پر فتح ثابت کرنے کی کوشش۔ تو کیا معاشرہ بھی اس کھیل میں شامل ہے؟ بیکر تو کہتے ہیں کہ معاشرہ بذات خود ایک ضابطہ بند ہیرو نظام ہے، کوڈیفائڈ ہیرو سسٹم، یعنی یہ ایک زندہ افسانہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز اہم ہے، کیسی زندگی بامانی ہے اور ہم ہیرو کیسے بن سکتے ہیں۔ چاہے معاشرہ مذہبی ہو یا سیکولر۔ جی بالکل، چاہے وہ جنت کا وعدہ کرے یا سائنسی ترقی کا، ہر معاشرہ اپنے لوگوں کو ایک راستہ دیتا ہے جس پر چل کر وہ بنیادی قدر، کوناتی انفرادیت اور حتمی مقصدیت کا احساس حاصل کر سکے۔ اور یہ احساس پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا تعمیر کرتے ہیں؟ ہم فطرت پر اپنی چھاپ لگاتے ہیں، ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ہماری اہمیت دکھائیں، مندر، کلیسا، بلند عمارتیں، نسل در نسل چلتا خاندان۔ امید یہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں وقت اور موت پر غالب آئیں گی، اور ان کے ذریعے ہم بھی زندہ رہیں گے۔ کسی نہ کسی شکل میں۔ جی، لیکن کیا یہ ہیرو نظام ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں، اور یہی بیکر کا اہم انتباہ ہے۔ یہ فرضی، ناقص اور بعض اوقات بہت تباکن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ذلیل ہیروئکس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے ہٹلر کی نازی جرمنی کی نسل پرستانہ بہادری، یا پھر جدید معاشروں میں صرف چیزیں اکٹھی کرنے اور دکھاوے کی کھوکھلی بہادری۔ اور بیکر جدید دور میں ایک ہیرو پن کے بحران کی بات بھی کرتے ہیں۔ جی، ان کا مشاہدہ ہے کہ نوجوان نسل خاص طور پر اپنی ثقافت کے پرانے ہیرو پن کے منصوبوں میں کوئی مطلب نہیں ڈھونڈ پاتی۔ انہیں لگتا ہے یہ پرانے راستے ان کے زمانے سے مطابقت نہیں رکھتے، ان پر یقین نہیں رکھتے۔ بالکل۔ اور اس بحران کا نتیجہ؟ یا تو اینٹی ہیرو سامنے آتے ہیں جو معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنے طریقے سے ہیرو بننا چاہتے ہیں، یا پھر بعض اوقات بہت تاریک متبادل نکلتے ہیں، جیسے چارلز مینسن کی مثال بیکر دیتے ہیں۔ تو یہ سب جان کر بیکر ہمیں کس بنیادی سوال کی طرف لاتے ہیں؟ سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل سوال، ہم کس حد تک جانتے ہیں کہ ہم اپنی بہادری کا احساس، اپنی اہمیت کا جواز حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کن ثقافتی کھیلوں کا حصہ ہیں؟ اور اس سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں؟ بالکل نہیں، جیسا کہ نفسیاتی تجزیہ نے دکھایا اور پرانی دانش بھی جانتی تھی، یہ ماننا کہ ہم اپنی عزت نفس کیسے بناتے ہیں، یہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خود فریبی آسان لگتی ہے، اسی لیے یہ بہادری کی دوڑ اکثر اندھی ہوتی ہے۔ جی، ایک بے قابو دوڑ جو انسانوں کو جلا دیتی ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا دفتر کی کرسی۔ تو اگر ہم ان ابتدائی حصوں کا خلاصہ کریں، پیش لفظ، دیباچہ، پہلا باب، تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ بیکر نے انسانی وجود کے مرکز میں ایک بنیادی تضاد کو پکڑا ہے، موت کا شعور بمقابلہ ہیرو بننے کی خواہش۔ اور یہ کشمکش ہمیں ثقافت کے ذریعے لافانیت تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور یہ سب اکثر لاشعوری طور پر ہوتا ہے، ہم اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بیکر کے مطابق یہ سمجھنا کہ موت کا انکار ہماری بہادری کی جستجو کو کیسے چلاتا ہے، یہ انسانی رویہ، معاشرتی ڈھانچے اور یہاں تک کہ برائی کی جڑوں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ ہر معاشرہ، چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو، ایک طرح کا مذہب بناتا ہے۔ بالکل، انسانی زندگی کی اہمیت کا ایک افسانہ، چاہے وہ سائنس کا مذہب ہو، قوم پرستی کا یا صارفیت کا۔ تو ارنسٹ بیکر کے ان ابتدائی دلائل کا نچوڑ یہ ہوا کہ فنا کا احساس اور عظمت کی تلاش، یہ دو بنیادی طاقتیں ہیں جو انسانی تجربے کے مرکز میں ہیں، اور یہی ہماری ثقافتوں، معاشروں اور زندگیوں کو گہرائی سے بنا رہی ہیں۔ اور یہ جاننا کہ ہم اپنی بہادری کا حساب کس کھیل سے حاصل کر رہے ہیں، یہ شاید زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، خود شناسی کا۔ بالکل۔ اگلی گفتگو میں ہم کتاب کے پہلے حصے ہیرو پن کی گہری نفسیات میں مزید گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر موت کا خوف اور نفسیاتی تجزیے کے بنیادی نظریات کی نئی تشکیل کے ابواب پر بات کریں گے۔ اور آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، اگر بیکر صحیح ہیں
اور ہمارے تمام ہیرو نظام، ہماری ساری ثقافتی کوششیں بنیادی طور پر موت کے خوف سے بھاگنے کی تدبیریں ہیں، تو ان وہموں کو زندہ رکھنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا ہم اپنی بہادری کے تصورات کی خاطر سچائی، حقیقت پسندی اور شاید حقیقی انسانی تعلقات کو قربان کر رہے ہیں؟ یہ سوال بیکر پچھلی بار ہم نے تمہید اور پہلے باب پر بات کی تھی۔ جی ہاں، اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کا فوکس ہے باب 2 موت کا خوف اور باب 3 چند بنیادی نفسیاتی تجزیاتی خیالات کی نئی تشکیل۔ بالکل۔ تو باب 2 میں بیکر اس بنیادی آفاقی خوف کا جائزہ لیتے ہیں جو ان کے مطابق ہمارے تمام رویوں کی تہ میں ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی طاقت ہے جو سب کچھ تشکیل دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ جیسے جو ابتدائی نفسیاتی تجزیہ نگار تھے، انہوں نے موت کے دباؤ کو ریپریشن کو ذہنی زندگی کی بنیاد کیسے سمجھا۔ اور بیکر کا موقف یہ ہے کہ فنا سے یہ مسلسل انکار یہی ہماری نفسیاتی الجھنوں اور وہموں کی جڑ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر باب 3 میں بیکر ایک قدم آگے چاہتے ہیں۔ وہ خود نفسیاتی تجزیے کی ازر نو تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ تھیراپی یعنی علاج اور ثقافت، یہ دونوں اصل میں انسان کو علامتی طریقے فراہم کرنے کی کوششیں ہیں۔ علامتی طریقے کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ مایوسی میں ڈوبے بغیر موت کا سامنا کر سکیں، ایک طرح کا سہارا آپ کہہ لیں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ یعنی بیکر یہاں نفسیات، حیاتیات اور فلسفے کو ان سب کو ملا کر ایک بڑا فریم ورک بنا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آئیے اسی فریم ورک کو سمجھنے کے لیے باب 2 میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بیکر آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ موت کا خوف کتنا بنیادی ہے۔ کیا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے یا ہم اسے سیکھتے ہیں؟ یہ آپ کہہ لیں بنیادی سوال ہے فلسفے اور نفسیات کا، اور اس پر 2 بڑے مکتبہ فکر ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ پہلا، جسے بیکر صحت مندانہ ذہنیت یا ہیلدی مائنڈڈ آرگیومنٹ کہتے ہیں، یہ نظریہ کہتا ہے کہ خوف فطری نہیں ہے۔ فطری نہیں؟ تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ ان کے مطابق یہ بچپن کے برے تجربات سے، خاص طور پر جیسے رائن گولڈ کہتے ہیں کہ ماں کی طرف سے محرومی، یا پھر مولونی اور مارکوس جیسے مفکرین کہتے ہیں کہ معاشرتی دباؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ نارمن او براؤن نے تو یہاں تک کہا کہ ایک مثالی حالت جسے وہ دوسری معصومیت کہتے ہیں، اس میں موت کا خوف ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پر امید نظریہ ہے۔ جی، اور مرفی جیسے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی زندگی میں محبت اور خوشی کو بنیادی کیوں نہیں سمجھا جاتا، خوف ہی کیوں؟ لیکن بیکر خود اس طرف نہیں جاتے، وہ دوسرے نظریے کی طرف مائل ہے نا؟ جی ہاں، وہ جسے مرض پر مبنی ذہنیت یا موربڈلی مائنڈڈ آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جیسا ولیم جیمز نے کہا تھا، موت انسان کی خوشی کے دعوے کے عین مرکز میں ایٹ کیڑا ہے، ورم ایٹ دا کور۔ یہ تو بڑی سخت تشبیہ ہے۔ بالکل، اور میکس شیلر، خود فرائیڈ بھی اور بہت سے دوسرے مفکرین وہ مانتے ہیں کہ یہ خوف فطری ہے، بنیادی ہے اور ہر ایک میں موجود ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہمارے اندر ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ جی، اور یہی بیکر کا مرکزی نقطہ بنتا ہے کہ عام طور پر کام کرنے کے لیے، نارمل زندگی گزارنے کے لیے اس بنیادی خوف کو دبانا یعنی ریپریس کرنا بالکل ضروری ہے۔ دبانا یعنی صرف بھولنا نہیں؟ نہیں، محض بھولنا نہیں، بلکہ اسے دبائے رکھنے کے لیے ایک مسلسل نفسیاتی کوشش، ایک محنت درکار ہوتی ہے۔ یہیں سے وہ تضاد پیدا ہوتا ہے جس کی بیکر بار بار بات کرتے ہیں۔ ایک طرف موت کا خوف ہمیشہ موجود، پس پردہ، اور دوسری طرف ہماری شعوری زندگی میں اس سے تقریباً مکمل لا علمی۔ اچھا، تو یہ دبانا یا ریپریشن یہ صرف ایک ذہنی سوئچ آن آف کرنا ہے یا اس کی جڑیں بچپن میں زیادہ گہری ہیں؟ نفسیاتی تجزیہ تو بچے کی اندرونی دنیا پر بہت زور دیتا ہے۔ بالکل، بیکر نفسیاتی تجزیے کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچے کی جو ابتدائی دنیا ہے وہ ویسے ہی بڑی دہشت سے بھری ہوتی ہے۔ دہشت سے؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے، مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش فوراً پوری ہو، گویا اس میں کوئی جادوئی طاقت ہو جسے اومنی پوٹینس کہتے ہیں۔ تو دنیا کو سمجھنے کی اس کی جو ابتدائی کوششیں ہیں وہی اس کے خوف کی تشکیل کرتی ہیں۔ لیکن کیا سب لوگ اس خوف کو ایک ہی طرح محسوس کرتے ہیں؟
ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پر اعتماد لگتے ہیں، زیادہ محفوظ۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ لیوین جے ساؤل نے اسے اندرونی تقویت یا انر سسٹینمنٹ کا نام دیا ہے۔ اندرونی تقویت؟ ہاں، یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کا بچپن محفوظ گزرا ہو، جنہیں اپنی قدر کا احساس دلایا گیا ہو۔ یہ جو بنیادی خود پسندی ہے نا، نرسسیات، یہ موت کے خیال کو دبانے میں ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ فرائیڈ نے بھی تو کہا تھا کہ لاشعور موت کو نہیں جانتا۔ جی، کہا تھا، لیکن بیکر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خود فرائیڈ کو بھی فوبیاز تھے، موت کی پریشانی تھی، اور یہ کہ جسے ہم اندرونی تقویت کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی حد تک اسی دبانے، ریپریشن کے عمل سے ہی توانائی حاصل کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ دباؤ یا ریپریشن آخر کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب ہم کیسے اس خوف کو قابو میں رکھتے ہیں؟ کیا طریقے ہیں؟ بیکر کئی میکانزم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو جیسے بچہ طاقتور والدین، خاص طور پر والد کے ساتھ شناخت قائم کرتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی طاقت میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اور شاید زیادہ اہم، وہ ہیں کردار کے دفاعی طریقے یا کیریکٹر ڈیفنسز۔ کردار کے دفاعی طریقے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی کمزوری کو دوسروں کی طاقت میں ضم کر دیتے ہیں۔ یہ طاقت لوگ ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، یا معاشرے کے بنائے ہوئے اصول، ثقافتی نظام۔ ہم دنیا کی بنی بنائی بھول بھلائیوں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی اصلی حالت کا، اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ مونٹین کے کسان والی مثال یہاں بڑی دلچسپ ہے۔ وہ مرتے دم تک پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ روزمرہ کے کاموں میں مگن رہتا ہے۔ ہاں، لیکن بیکر فوراً نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو بظاہر پرسکون زندگی ہے نا، یہ اکثر اندرونی خلفشار میں ڈوبی ہوتی ہے۔ نفرت، جھگڑے، تہم پرستی، یہ صرف مصروفیت نہیں، یہ حقیقت سے ایک طرح کا فرار ہے۔ اور جب یہ دفاعی نظام ناکام ہو جاتے ہیں تب نفسیاتی مسائل، جسے سائیکوٹک بریکس کہتے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا آپ نے، لافانیت کا عقیدہ۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا دفاعی طریقہ ہے۔ موت کے خوف کو کسی نہ کسی شکل میں لافانیت کے عقیدے، امورٹیلٹی بلیف میں بدل دینا، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، جیسے تاریخ میں نام رہ جانا یا بچوں کے ذریعے زندہ رہنا۔ تو گویا وہ جو شروع میں دو نظریات تھے کہ خوف فطری ہے یا ماحول سے سیکھا ہوا، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہے ایک طرح سے۔ ہاں، بیکر کا نتیجہ یہی ہے کہ ماحول یعنی پرورش، ثقافت، یہ اس بنیادی خوف کو یا تو بڑھاوا دیتا ہے یا اسے چھپانے میں مدد دیتا ہے، لیکن خوف کی جڑ وہیں رہتی ہے۔ یہ ہمیں انسان کی دو مختلف تصویریں دکھاتا ہے، ایک وہ جو اپنی حقیقت سے بے خبر، سہاروں میں آزاد ہے، اور دوسرا جو زیادہ حساس ہے، اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے اور شاید کم آزاد لگتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے بیکر ہمیں ایرک فرام کے ذریعے انسان کے وجودی مخمصے یا ایگزسٹینشل ڈائلیما تک لاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مرکزی خیال ہے ان کی کتاب کا، ہے نا؟ بالکل جی۔ فرام کہتے ہیں کہ انسان کی خاصیت ہی اس کی یہ تضاد بھری فطرت ہے۔ وہ آدھا جانور ہے اور آدھا علامتی یعنی سمبولک۔ علامتی ذات سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد اس کا نام، اس کی تاریخ، اس کا تخلیقی ذہن جو کائنات پر غور کر سکتا ہے، جو خود آگاہی رکھتا ہے، گویا فطرت کے اندر ایک چھوٹا سا خدا۔ اور دوسری طرف اس کا جسمانی وجود، فانی، کیڑوں کی خوراک بننے والا، بیماری، درد اور آخر میں موت کا شکار ہونے والا مادی جسم۔ بیکر اسے بعض اوقات ذرا سخت الفاظ میں گاڈز ود اینسز یعنی مقد والے دیوتا کہہ کر اس تضاد کی شدت واضح کرتے ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک خوفناک محمسہ ہے۔ پاسکل کا وہ قول پھر یاد آ رہا ہے، انسان اتنے ضروری طور پر پاگل ہے کہ پاگل نہ ہونا پاگل پن کی ایک اور شکل ہوگی۔ کیا بیکر بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ بیکر کے نزدیک یہ وجودی دغلا پن ایک ایسی ناممکن صورتحال ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے انسان جو کچھ بھی اپنی علامتی دنیا میں کرتا ہے، یعنی ثقافت بناتا ہے، اقدار، منصوبے بناتا ہے، وہ بنیادی طور پر اپنی اس مذمت کا خیز فانی قسمت سے انکار کرنے اور اس پر قابو پانے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی چھپا ہوا پاگل پن ہے؟ جی، سینڈور فرینزی کا وہ مشہور قول ہے، کردار کی خصوصیات خفیہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، کیریکٹر ٹریٹس اور سیکرٹ سائیکوسس۔
لیکن ایرک فرام نے یہ سوال بھی تو پوچھا تھا کہ اگر یہ تضاد اتنا شدید ہے، لامحدود علامتی ذات بمقابلہ ایک فانی جسم، تو زیادہ تر لوگ باقاعدہ پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ بیکر کیا جواب دیتے ہیں؟ بیکر کا جواب ہے کہ وہ ہوتے ہیں، مگر یہ پاگل پن چھپا ہوا ہوتا ہے، دبایا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا۔ بچہ تو شروع سے ہی اس دورے پن سے مغلوب ہوتا ہے، نہ وہ علامتی دنیا کا ماہر ہوتا ہے کہ خود کو الفاظ اور تصورات میں محفوظ کر لے، نہ ہی وہ ایک جانور کی طرح جسمانی طور پر اتنا قابل ہوتا ہے کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے۔ وہ دونوں سطحوں پر بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو جسم اور ذات کبھی مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتے؟ بیکر کے مطابق نہیں، اور نفسیاتی تجزیہ ہمیں اسی انکار کی قیمت دکھاتا ہے، پاگل نہ ہونے کا بہانہ کرنے کی قیمت۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ انسان کی برائیوں کی جڑ اس کی حیوانی وراثت نہیں بلکہ سچائی سے انکار ہے۔ اچھا، تو اس بنیادی خوف اور وجودی مخمصے کی روشنی میں اب آتے ہیں باب 3 پر۔ بیکر نفسیاتی تجزیے کے مشہور تصورات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیے فرائیڈ کے ایڈیپس کمپلیکس سے شروع کریں۔ جی، باب 3 میں بیکر رینک اور نارمن او براؤن جیسے مفکرین کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایڈیپس کمپلیکس صرف جنسی رقابت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بڑا ایڈیبل پروجیکٹ ہے، یعنی بچے کی وہ بنیادی نفسیاتی کوشش جس کے ذریعے وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ آیا وہ تقدیر کا ایک غیر فعال شکار بنے گا یا اپنے اندر طاقت کا ایک مرکز پیدا کرے گا، اپنی قسمت کا خود مالک بنے گا۔ وہ دنیا کو اپنی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا اسی کو بیکر کاؤزا سوئی پروجیکٹ کہتے ہیں؟ یعنی خود اپنا سبب بننے کی خواہش؟ یہ تصور تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ہاں، کوزا سوئی لاطینی زبان کا لفظ ہے، مطلب خود اپنا سبب۔ یہ بنیادی طور پر خدا کی صفت سمجھی جاتی تھی۔ بیکر کہتے ہیں کہ بچہ لاشعوری طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود اپنا خالق بن جائے، اپنی تقدیر خود لکھے، بجائے اس کے کہ وہ صرف حیاتیات یا والدین کا نتیجہ ہو۔ یہ ایک طرح سے اپنی کمزوری اور انحصار پر قابو پانے کی نفسیاتی کوشش ہے۔ بالکل، اور بچہ اس پروجیکٹ کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے فرائیڈ کے مقادی یا کذیبی مراحل میں نظر آتا ہے۔ وہ ماں کی صورت میں جو حیاتیاتی انحصار کی علامت ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو پھر کاسٹریشن کمپلیکس یا خسی پن کا خوف کیا ہے؟ کیا وہ بھی صرف عضو کا خوف نہیں؟ بیکر کے مطابق یہ بھی محض عضو کے کٹنے کا خوف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے جنسی اعضاء کا خوف دراصل بچے کی اپنی ایجاد ہے۔ ایجاد؟ مطلب یہ اس کے اسی خود تخلیق کی کوزا سوئی منصوبے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ماں کو جو حیاتیاتی حقیقت کی نمائندہ ہے کمتر دکھانے کا ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ یہ جسم کو بطور کوزا سوئی پروجیکٹ ترک کرنے کی علامت بن جاتا ہے، یعنی یہ تسلیم کرنے کی علامت کہ جسم کے ذریعے لافانیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور جنسیت، سیکشوالٹی کا کیا کردار ہے سارے معاملے میں؟ جنسیت بھی اسی وجودی تضاد سے جڑی ہے۔ ذات یعنی آزادی علامت، بمقابلہ جسم یعنی جبریت قید۔ کیسے؟ بیکر کہتے ہیں کہ جنسی عمل ایک طرح سے فرد کی اندرونی آزادی، اس کی حقیقی ذات کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ اسے ایک معیاری حیاتیاتی کردار تک محدود کر دیتا ہے جہاں جسم پوری شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس سے اکثر جرم کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری علامتی لاپناہیت کے منصوبے سے متصادم نظر آتا ہے۔ اور پرائمل سین، والدین کو جنسی عمل میں دیکھنے کا ٹراما، بیکر اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صرف جنسی حسد یا تجسس کا نتیجہ نہیں، یہ بچے کے لیے ایک گہری الجھن ہے۔ الجھن کس بات کی؟ وہ والدین جو اس کے لیے ثقافتی اصولوں اور جسم پر قابو پانے کی علامت ہیں، انہیں جسمانیت میں حیوانیت میں ملوث دیکھتا ہے۔ یہ اس کے لیے جسم کی دہشت، ثقافتی سپر ایگو کی شکست اور خود کچھ کرنے یا سمجھنے سے قاصر ہونے کا ایک خوفناک امتزاج ہے۔ تو جسم بے وقت ایک لعنت بھی ہے، جانوروں والی قسمت جس سے انکار کرنا ہے، اور ایک نعمت بھی، یعنی ٹھوس لذت جو علامتی دنیا میں نہیں ملتی۔ بالکل، اسی لیے جنسیت زندگی کے معنی کی الجھن کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ جسم کے ذریعے ماورائی جوابات تلاش کرنے کی کوشش بیکر کے مطابق بیکار ہے۔ یہ اکثر حقیقت سے فرار، مکمل شعور کے خلاف ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بیکر ہمت کی کمی یعنی لیک آف کریج اور اکیلے کھڑے ہونے کے خوف پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی سطحی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ معنی باہر سے آتے ہیں، ہم خود مختار نہیں ہیں۔ لیکن گہری وجوہات جیسا کہ ابراہم ماسلو نے نشاندہی کی، وہ زیادہ پیچیدہ ہیں۔ کیا ہے وہ وجوہات؟ ایک تو اپنی ہی عظمت اور صلاحیتوں کا خوف ہے۔
اپنی تقدیر سے فرار کی خواہش۔ اسے ماسلو یونا سنڈروم کہتے ہیں۔ یونا سنڈروم؟ جی، یعنی ہم زندگی کی پوری شدت اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے اپنے لیے کمتر مقاصد طے کر لیتے ہیں۔ یہ تکبر کے خلاف ایک دفاع بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تجربے کی پوری کلیت کو، اس کی دہشت اور شان دونوں کو برداشت کرنے کی نفسیاتی سکت کی کمی ہے۔ یہاں روڈولف اوٹو کا وہ مسٹیریم ٹریمنڈم ایٹ فیسینوسم والا تصور بھی آتا ہے، یعنی تخلیق کی ہیبت اور کشش، مخلوق ہونے کا وہ احساس جو ہمیں دبا دیتا ہے۔ جی، بیکر بتاتے ہیں کہ انسان پر تجربے کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ وہ وقت اور جگہ میں رہتا ہے، مگر علامتی طور پر اس کا جسم اس کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اس کا اپنا اندرون اس کے لیے اجنبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، اسے کیا کرنا ہے۔ جیسا پہلے کہا، وہ مکاد والے دیوتا ہیں۔ اس تضاد کو جھیلنا آسان نہیں۔ اسی لیے حقیقت کو دوبارہ پڑتا ہے، جسمانی افعال، موت، فنا پذیری، دنیا کی ہیبت۔ بالکل، تاکہ ہم روزمرہ کے کام کاج کر سکیں۔ بیکر یاد دلاتے ہیں کہ خود فرائیڈ نے بھی بعد میں تسلیم کیا تھا کہ بچے کو اندرونی جبلتوں سے زیادہ بیرونی دنیا کی حقیقتیں پریشان کرتی ہیں۔ فطرت کی طاقت، موت کی پہیرہی، تقدیر کا جبر۔ پریشانی یعنی انگزائٹی بنیادی طور پر بے بسی اور ترک کیے جانے کا خوف ہے۔ تو ان سب باتوں کی روشنی میں آخر کردار، کیریکٹر کیا ہے؟ اگر یہ صرف اچھی صفات کا مجموعہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ بیکر کے نزدیک کردار بنیادی طور پر وجودی پریشانی، سہارا کھونے کے خوف اور اپنی بنیادی بے بسی اور موت کے خوف سے انکار کی ایک منظم کوشش ہے۔ انکار کی کوشش؟ جی، یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم دوسروں اور ثقافت کی طاقت کو ادھار لے کر اپنی فطری کمزوری کے احساس کو دباتے ہیں۔ یہ ایک اہم جھوٹ ہے، وائٹل لائے۔ اہم جھوٹ؟ یعنی یہ جھوٹ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے؟ ہاں، بیکر کے مطابق یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اپنی اور اپنی صورتحال کے بارے میں ایک ضروری بے ایمانی ہے۔ ہم یہ ماننا نہیں چاہتے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کہ ہم اپنی زندگیوں پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی ماورائی سہارے پر انحصار کرتے ہیں۔ خدا، نظریہ، ہیرو، پیسہ، معاشرہ، کچھ بھی۔ تو ہم خود شناسی سے بھاگتے ہیں۔ جی، ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ہمارے کردار کے جھوٹ کو سہارا دیتی ہے۔ لیکن کیرکگارڈ کا حوالہ دے کر بیکر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان پریشانی کی طرف کھنچتا بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیرکگارڈ کا خیال تھا کہ انسان پریشانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اسے تلاش بھی کرتا ہے، خود کو آزمانے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے، مگر بے ایمانی سے۔ بے ایمانی سے؟ ہاں، ہم زندگی میں تناؤ اور چیلنج تلاش کرتے ہیں، جیسے سٹاک مارکیٹ، کھیل، کریئر، لیکن اپنے دفاعی حصار، اپنے اہم جھوٹ کے ساتھ۔ بیکر کہتے ہیں کہ ہم نرسری کے ان بچوں کی طرح ہیں جو حقیقی دنیا کی نمائندگی کرنے والے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہمیں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے جو کبھی حقیقی معنوں میں ہماری اپنی نہیں ہوتی۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے۔ کیا مکمل آگاہی، مکمل سچائی ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ بہتر ہے؟ بیکر یہاں ماسلو کے وجود کے ادراک یا بینگ کوگنیشن کا ذکر کرتے ہیں، یعنی دنیا کو اس کی تمام تر دہشت اور شان کے ساتھ بغیر کسی پردے کے دیکھنا، لیکن وہ فوراً اس کے خطرات پر زور دیتے ہیں۔ خطرات؟ کیا خطرات؟ خودکار، محفوظ زندگی گزارنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ فرد کو ایک کانپتے ہوئے جانور کی طرح کائنات اور اس کے معنی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر میں بیکر تھامس ٹراہرن کی بچپن کی جنت والی تفصیل اور مارشیا لی اینڈرسن کی نظم کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس سے وہ کیا نقطہ نکالتے ہیں؟ ٹراہرن بچپن کو ایک معصوم، کھلی جنت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ثقافت میں گرنے کا الزام بڑوں پر ڈالتے ہیں، لیکن بیکر کہتے ہیں کہ وہ اپنی شمولیت اور فطرت کی اپنی دہشت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اینڈرسن؟ دوسری طرف اینڈرسن کی نظم کہتی ہے کہ ہمیں غور و فکر اور سورج یعنی حقیقت کی چکا چوند سے بچنے کے لیے پناہگاہ یا شیلٹر کی ضرورت ہے۔ یہ پناہگاہ وہی کردار کے دفاعی طریقے ہیں۔ اینڈرسن کہتی ہیں کہ مایوسی کی سب سے چمکدار دہشت یہ جاننا ہے کہ ہماری سب سے گہری ضرورت موت کی پریشانی سے آزادی کتنی سادہ بھی ہے اور کتنی ناممکن بھی۔ تو گویا بیکر کا حتمی نتیجہ فرینزی اور اینڈرسن سے ملتا ہے کہ کردار کی خصوصیات خفیہ نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ان کے بغیر خلا نفسیاتی مرض ہے۔ نارمن براؤن کی وہ دوسری معصومیت کی امید بس ایک خواب ہے۔ بیکر کا جھکاؤ اسی طرف ہے۔
وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان دفاعی طریقوں کے بغیر کون ہے جو حقیقت کا سامنا کر سکے بغیر خوف کے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ان دو ابواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیکر ایک بہت مضبوط دلیل پیش کر رہی ہیں کہ موت کا گہرا وجودی خوف، چاہے ہم اسے کتنا ہی دبانے کی کوشش کریں، یہ انسانی نفسیات، ہمارے کردار کی تشکیل اور یہاں تک کہ ہماری پوری ثقافت کا ایک بنیادی محرک ہے۔ یہ خوف پس پردہ رہ کر ہمیں چلاتا ہے۔ بالکل، اور نفسیاتی تجزیہ ہو یا ثقافت، بیکر کے نقطہ نظر سے یہ دونوں اس بنیادی دہشت کے خلاف ہمارے وسیع اور پیچیدہ دفاعی نظام بن جاتے ہیں۔ یہ ہمیں علامتی لافانیت، کنٹرول اور معنی کا وہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ہمیں شدت سے تلاش ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی لافانیت اور کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے بھی سوچنا چاہیں۔ اگر ثقافت اور کردار موت کے خوف کے خلاف دفاعی حصار ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ حصار کمزور پڑ جاتے ہیں یا جب کوئی جان بوجھ کر ان پر سوال اٹھاتا ہے؟ کیا فنا کا براہ راست سامنا کرنے سے انکار کرنے کے بجائے بہادری کی کوئی نئی شکل سامنے آ سکتی ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، اور شاید آگے کے ابواب میں اس پر مزید روشنی پڑے۔ اگلے حصے میں ہم باب 4 انسانی کردار بطور ایک اہم جھوٹ اور باب 5 نفسیات ارنسٹ بیکر کی کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ پر ہماری گہری گفتگو کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ موت کا خوف کیسے انسانی نفسیات کے اندر ایک بنیادی محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے باب 4 انسانی کردار بطور ایک ضروری جھوٹ اور باب 5 ماہر نفسیات کیرکگارڈ پر۔ اور دیکھیں، بیکر یہاں ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسے ہم اپنی شخصیت سمجھتے ہیں، اپنا کردار، وہ اصل میں موت کی جو ناقابل برداشت حقیقت ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کوئی معنی پہنانے کے لیے ایک طرح کی نفسیاتی ڈھال ہے، ایک ضروری جھوٹ۔ جی بالکل۔ پھر وہ بات کرتا ہے 19ویں صدی کے فلسفی سوئرن کیرکگارڈ کی۔ بیکر تو انہیں فرائڈ سے بھی پہلے کا ماہر نفسیات سمجھتا ہے، اور کیرکگارڈ کا خیال تھا کہ جو وجودی تشویش ہے یعنی اینگزائٹی، وہی سچائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ مطلب حقیقی زندگی جینے کے لیے وہموں کے پیچھے چھپنے کے بجائے اپنی مایوسی، اپنی ڈسپیر کا سامنا کرنا ہوگا ایمانداری سے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے روزمرہ کے کام، ہمارے منصوبے، تعلقات، یہاں تک کہ ہماری خواہشات بھی کیسے ان پوشیدہ دفاعی طریقوں سے جڑی ہوئی ہیں، وہ طریقے جن سے ہم لاشعوری طور پر یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم فانی نہیں ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس میں مزید گہرائی میں اترتے ہیں۔ بیکر کا یہ کہنا کہ ہمارا کردار، ہماری شخصیت ایک ضروری جھوٹ ہے، یہ تو شروع میں ہی بہت چونکانے والی بات لگتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا۔ دیکھیں، بیکر یہاں اوٹو رینک جیسے جو نفسیاتی تجزیہ کار تھے، ان کے کام سے بہت متاثر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کردار صرف ہماری عادتیں یا رویے صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک تعمیر شدہ دفاعی نظام ہے، ڈیفنس میکینزم جسے کہتے ہیں۔ اچھا، جو ہمیں اس حقیقت سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت حد تک خوفناک ہے۔ دنیا کا خوف، اپنی حیوانیت، اپنی کریچرنس کا احساس، وجود کا وہ جو ناقابل بیان معجزہ اور دہشت ہے نا، جسے روڈولف اوٹو نے کہا تھا مسٹیریم ٹریمنڈم ایٹ فیسنوسم۔ وہ پراسرار راز جو ڈراتا بھی ہے اور کھینچتا بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو کردار اس سب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی زرہ بختر ہو گئی، جیسے جنگ میں پہنتے ہیں خود کو بچانے کے لیے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں، ایک شیلڈ کی طرح۔ لیکن اسے جھوٹ کیوں کہا؟ مطلب کیا یہ صرف ایک دفاعی حکمت عملی نہیں ہے؟ اسے جھوٹ اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ حقیقت کو مسخ کرتا ہے، یہ پوری سچائی نہیں دکھاتا۔ بیکر یہاں رینک کی استعمال کرتا ہے، پارشلائزیشن، یعنی ہم اپنی توجہ کو محدود کر لیتے ہیں، ہم جان بوجھ کر حقیقت کے بڑے زیادہ خوفناک حصوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے خاص طور پر اپنی فنا پذیری، اپنی بے بسی، کائنات میں ہماری حیثیت، شاید بے وقارتی، ان سب کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو جسے ہم نارمل زندگی کہتے ہیں، وہ اصل میں سچائی سے انکار ہے، ایک منظم انکار، اسٹرکچرڈ ڈینائل۔ بیکر کے مطابق ہاں، یہ دنیا میں فعال رہنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے ایک ضروری بے ایمانی ہے۔ یہ کردار ہمیں ہمت دیتا ہے،
ورنہ شاید ہم وہ خوف سے بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹ، یہ دفاعی کردار صرف ہمیں بچاتا نہیں بلکہ یہ ہمیں چلاتا بھی ہے، مطلب ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری خواہشیں سب اسی سے نکلتی ہیں۔ بالکل، یہی تو بیکر کا نقطہ ہے۔ یہ دفاعی نظام ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتا ہے جو ہمیں اپنی اصلی کمزوری یاد دلائیں، یعنی خود شناسی سے دور، اور ان چیزوں کی طرف کھینچتا ہے جو ہماری اس بنائی ہوئی محفوظ جھوٹی حقیقت کو مضبوط کریں۔ مثلاً معاشرتی کامیابی، پیسہ، شہرت، طاقت۔ یہ سب چیزیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں نا کہ ہم اہم ہیں، ہم کچھ ہیں، ہم شاید لازوال ہیں، ہم قابو میں ہیں۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے، ایک پیراڈاکس۔ ہم اندر ہی اندر اپنی حدوں کو آزمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ جو وجودی تشویش ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، جیسے کہ کیرکیگارڈ نے بھی کہا تھا۔ لیکن وہ بھی چھپ کر؟ اکثر، ہاں، چھپے ہوئے محفوظ طریقوں سے، جیسے کیریئر میں بہت زیادہ مقابلہ کرنا، یا خطرناک کھیل کھیلنا، یا کوئی ایسا مشغلہ۔ گویا ہم خطرے سے کھیل تو رہے ہیں لیکن اپنے اسی ضروری جھوٹ کے حفاظتی دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اکثر ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو پوری طرح ہماری اپنی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دفاعی طریقہ کار، یہ کردار ہماری اصل ذات پر حاوی آ جاتا ہے۔ جی، بڑی حد تک یہی بات ہے۔ مجھے یہاں وہ ہسپانوی فلسفی اورٹیگا وائی گیسٹ، ان کا قول یاد آ رہا ہے۔ جی؟ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اکثر اپنے نظریات اور عقائد کو سچائی جاننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے وجود کے دفاع کے لیے کھودی گئی خندقوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حقیقت کو ڈرا کر بھگانے والے پتلوں کے طور پر۔ واہ، کیا بات ہے! تو بیکر بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے؟ عین مطابق بیکر اسی خیال کو آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ ابراہم مازلو کے یونس سنڈروم کے تصور سے بھی ملتا ہے۔ یونس سنڈروم وہ کیا تھا؟ یعنی اپنی عظیم صلاحیتوں سے ہی ڈرنا، کیونکہ اپنی پوری صلاحیت کو پانا، اپنی عظمت کا سامنا کرنا، اس کا مطلب ہے ان معمول کے دفاعی سہاروں کے بغیر وجود کی جو بے پناہ غالب فطرت ہے اس کا سامنا کرنا، اور اس سے ہم گھبراتے ہیں۔ تضاد یہی ہے، جیسا بیکر اسے ذرا کھل کر کہتا ہے۔ ہم بے وقت خود کو دیوتاؤں کی طرح لامحدود سمجھتے ہیں، لیکن جسمانی حقیقتوں میں اپنی حیوانیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بیکر کی وہ مشہور متنازع سی اصطلاح مقد والے دیوتا، گاڈز وتھ اینسز۔ اوہ، ہاں ہاں، یعنی خواہشیں آسمانی، حقیقت زمینی۔ بالکل، یہی وہ بنیادی تضاد ہے جس سے کردار ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور تضاد ہے۔ مجھے یاد ہے بیکر نے 17ویں صدی کے شاعر تھامس ٹریہرن، ان کے بچپن کے تجربے کا ذکر کیا تھا، وہ کائنات سے جڑاؤ اور حیرت کا تجربہ، جی، اور اس کا موازنہ کیا تھا ایک جدید شاعرہ مارشیا لی اینڈرسن کی نظم سے، جو کہتی ہیں کہ ہمیں حقیقت کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے پناہ گاہ چاہیے، صاف اور واضح سے ہمارا واحد پناہ گاہ۔ جی ہاں، اور اونلی ریفیوج فرام دا گلیئر آف دی آبویس۔ یہ موازنہ اس اندرونی کشمکش کو بالکل واضح کرتا ہے نا، ایک طرف کائنات کی وسعت کو محسوس کرنے کی آرزو، دوسری طرف اس سے بچنے کے لیے دیواریں کھڑی کرنے کی مجبوری۔ صحیح۔ اور پھر سینڈور فیرنزی، جو فرائیڈ کے شاگرد تھے، ان کا وہ سخت بلکہ چونکا دینے والا خیال، کون سا؟ کہ کردار کی خصوصیات دراصل خفیہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ کیریکٹر ٹریٹس آر سیکرٹ سائیکوسز۔ او خدایا، خفیہ نفسیاتی بیماریاں؟ ہاں، مطلب یہ کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شخصیت کی مضبوطی ہے یا یہ فلاں کی خاصیت ہے، وہ اکثر کسی گہرے خوف پر قابو پانے کی ایک پیچیدہ، شاید غیر صحت مند کوشش ہوتی ہے۔ ان دفاعی کرداروں کے بغیر ہم وجود کی کچی، بے رحم حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ شاید مکمل ذہنی ٹوٹ پھوٹ، یعنی کھلی سائیکوسس کا باعث بن جائے۔ تو کردار ہمیں بچاتا ضرور ہے۔ بچاتا ضرور ہے، لیکن اس کی قیمت ہے۔ قیمت یہ کہ ہم اپنی حالت کی پوری سچائی کے ساتھ ایک مستند، ایک اوتھینٹک زندگی گزارنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کردار پر ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اب بیکر ہمیں کیرکیگارڈ کی طرف لے جاتا ہے، جسے وہ فرائیڈ سے بھی پہلے کا ماہر نفسیات کہتا ہے۔ کیرکیگارڈ اس حقیقت سے فرار اور ضروری جھوٹ کے تصور کو مزید کیسے گہرا کرتا ہے؟
جی، کیرکگارڈ جو 19ویں صدی میں لکھ رہے تھے، انہوں نے بھی انسانی کردار کو وجود کے جو بنیادی خوف ہے نا، خوف، ہلاکت اور فنا، ڈریڈ، شپ ریک، انائلیشن، ان سے بچنے کے لیے بنائی گئی ایک پیچیدہ ساخت کے طور پر دیکھا تھا، اور انہوں نے بڑی گہرائی سے ان مختلف طریقوں کی نشاندہی کی جن سے لوگ وجودی سچائی کا سامنا کرنے سے بچتے ہیں۔ کون سی وجودی سچائی؟ یہی کہ ہم بیک وقت محدود ہیں، یعنی جسمانی، فانی مخلوق، اور لامحدود بھی ہیں، یعنی علامتی ذات، روح، تصوراتی امکانات رکھتے ہیں۔ اس دوری حقیقت کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے لوگ غیر مستند زندگی گزارتے ہیں؟ ہاں، ان آتھینٹک۔ کیرکگارڈ اس حالت کو مایوسی یا ڈسپیر کہتا ہے، چاہے انسان کو خود اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس کے نزدیک زیادہ تر لوگ مایوسی کی حالت میں جی رہے ہیں۔ اچھا، تو کیرکگارڈ نے مایوسی کی کچھ اقسام بھی بتائی ہیں، جیسے ایک کا نام اس نے فلسطینی رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، فلسطینی وہ شخص ہے جو مکمل طور پر دنیاوی چیزوں میں گم ہے، روزمرہ کے فضول معمولات، معاشرتی رسم و رواج، بس اسی میں کھویا ہوا ہے۔ معاشرہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ اپنے زندگی کی گہرائی، اپنی روح، اپنے وجودی امکانات، ان سب سے لا تعلق۔ بھیڑ کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، تاکہ وجودی سوالات کی تکلیف سے بچ سکے۔ کیرکیگارڈ کے لیے یہ بھی مایوسی کی ایک شکل ہے، روح کی موت جیسی۔ اور پھر وہ دو اور شدید اقسام کی بات کرتا ہے جو ذہنی بیماری سے ملتی جلتی ہیں، لامحدودیت کی مایوسی اور محدودیت کی مایوسی۔ جی، ڈسپیر آف انفینیٹیوڈ اور ڈسپیر آف فینیٹیوڈ۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، لامحدودیت کی مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان حقیقت کی حدود سے، اپنی جسمانی قیود سے بالکل رابطہ کھو دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے لامحدود امکانات، اپنے خیالات، اپنی تصوراتی دنیا میں رہتا ہے۔ یہ حقیقت سے فرار کی ایک شکل ہے۔ بیکر اسے شیزوفرینیا جیسی حالت سے جوڑتا ہے، جہاں فرد اپنے جسم، اپنی فنا پذیری سے بچنے کے لیے ایک خیالی دنیا بنا لیتا ہے۔ اچھا، اور دوسری؟ محدودیت کی مایوسی۔ وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ محدودیت کی مایوسی یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنی حدود، اپنی کمزوریوں، دنیا کی رکاوٹوں سے اتنا کچلا ہوا محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے لامحدود امکانات، اپنی آزادی، اپنی منفرد ذات سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ خود ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، بھیڑ میں گم ہو جانا چاہتا ہے۔ بیکر اسے ڈپریشن جیسی حالت سے جوڑتا ہے، جہاں انسان اپنی صلاحیتوں سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ یہ تو مایوسی کی کافی واضح شکلیں ہو گئیں، لیکن کیرکیگارڈ نے یہ بھی کہا نا کہ بہت سے لوگ جو بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک کامیاب نظر آتے ہیں، وہ بھی اندر سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جیسے وہ مثال تھی اس شخص کی جو ایسے پادری کے واز سے بچتا ہے جو اسے چیلنج کرے۔ بالکل، کیرکیگارڈ کے مطابق بہت سے لوگ جو معاشرتی طور پر کامیاب اور مطمئن نظر آتے ہیں، وہ اصل میں پوشیدہ مایوسی یا کمزوری کی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ باہر سے سب اصول مانتے ہیں، کامیاب دکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنی ذات سے، سچائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ اندرونی دنیا بنا لیتے ہیں جو باہر کے دکھاوے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی فرار کی ایک لطیف شکل ہے۔ اور ایک اور قسم بھی تھی شاید بغاوت والی۔ ہاں، نافرمانی کی مایوسی، ڈسپیئر آف ڈیفائنس۔ یہ وہ باغی قسم کا انسان ہے جو اپنی بنیادی کمزوری، اپنی فنا پذیری اور خدا یا کائنات پر اپنے انحصار کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہ زندگی کی لذتوں، جنسیت، طاقت، بڑے منصوبوں میں خود کو غرق کر دیتا ہے تاکہ اپنی اصل حقیقت بھول جائے۔ یہ ایک طرح سے خود کو خدا بنانے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو یہ لوگ بظاہر بڑے پر اعتماد لگتے ہوں گے۔ بہت آزاد، طاقتور، لیکن کیرکیگارڈ کے نزدیک یہ بھی مایوسی ہی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل حالت کا سامنا کرنے سے انکاری ہیں۔ تو مطلب یہ تمام کردار، یہ تمام زندگیاں، چاہے وہ کامیاب لگیں یا ناکام، کیرکیگارڈ اور بیکر کے مطابق یہ سب ایک طرح سے وجودی سچائی سے فرار کے طریقے ہیں؟ جی، ان کے تجزیے کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ تو پھر حاصل کیا ہے اس سب کا؟ اگر ہمارا کردار ایک جھوٹ ہے اور ہم سب کسی نہ کسی شکل میں مایوسی میں ہیں، تو راستہ کیا ہے؟ کوئی امید ہے بھی یا نہیں؟ یہ یقیناً سب سے اہم سوال ہے جو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ کیرکیگارڈ کے لیے راستہ اس وجودی تشویش، اس اینگزائٹی اور مایوسی، ڈسپیئر سے بچنا نہیں ہے۔
نہیں، تو پھر بلکہ ان کا سامنا کرنا ہے، انہیں گلے لگانا ہے۔ وہ تشویش کو ایک استاد کہتا ہے، ایک اسکول جو ہمیں ہماری اصل حالت سکھاتا ہے۔ جب ہم ایمانداری سے اپنی مایوسی کا سامنا کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے کردار کا جو جھوٹ تھا، ہماری وہ جھوٹی دفاعی ذات، اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ گویا حقیقی ذات بننے کے لیے اس بناوٹی ثقافتی ذات کو مرنا پڑتا ہے۔ کا گاڈ اسے موت برائے زندگی، ڈائنگ انٹو لائف کہتا ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ مایوسی کا سامنا دراصل امکان، پاسبلٹی کا دروازہ کھولتا ہے۔ امکان؟ کس چیز کا امکان؟ ایک مستند حقیقی وجود کی طرف پہلا قدم۔ لیکن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ اس کے لیے صرف ثقافتی بہادری کافی نہیں ہے۔ مطلب معاشرے کی نظر میں ہیرو بن جانا یہ کافی نہیں، کیونکہ معاشرہ خود بھی تو ان ضروری جھوٹ پر ہی قائم ہے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ اس کے لیے گہری چھلانگ کی ضرورت ہے، ایک لیپ جسے کیرکیگارڈ ایمان، فیتھ کہتا ہے۔ ایمان؟ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ کوئی مذہبی عقیدہ؟ دیکھیں، کیرکیگارڈ کے لیے ایمان صرف کسی مذہبی عقیدے کو مان لینا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ایک وجودی چیز ہے۔ یہ اپنی اندرونی منفرد حقیقی ذات کو، کائنات کی جو تخلیقی قوت ہے، حتمی حقیقت ہے جسے وہ خدا کہتا ہے، اس سے جوڑنا ہے۔ یہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہماری انفرادی زندگی کا بھی کوئی کائناتی مطلب ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ اچھا۔ اور یہی ایمان ہے جو ہمیں اپنی فنا پذیری، اپنی کمزوری کے خوف کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور معاشرے کے بنائے ہوئے جھوٹے وہموں اور کرداروں سے پرے جا کر حقیقی معنی تلاش کرنے کی ہمت۔ تو یہ ثقافتی جھوٹ سے نکل کر کائناتی سچائی کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے؟ جی، کیرکیگارڈ کے مطابق یہی ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت گہری باتیں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس کے کلیدی نکات کا خلاصہ کر لیں۔ تو بیکر اور کیرکیگارڈ دونوں کے مطابق جسے ہم اپنا کردار یا شخصیت سمجھتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ ہم کون ہیں، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ ہاں، ایک ضروری جھوٹ جو ہم شعوری یا زیادہ تر لاشعوری طور پر بناتے ہیں تاکہ خود کو وجود کے خوف سے، غیر یقینی پن سے اور خاص طور پر اپنی موت کے علم سے بچا سکیں۔ یہ دفاع ہمیں دنیا میں کام کرنے کے قابل بناتا ہے، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے قابل، ورنہ شاید ہم حقیقت کے بوجھ تلے دب کر ہی رہ جائیں۔ اور یہ جھوٹ، یہ دفاعی کردار بہت سے الگ الگ طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی معاشرے میں مکمل طور پر گھل مل جانے کی صورت میں، کنفارمیٹی، جی، کبھی بغاوت کی شکل میں، کبھی فضول کاموں میں کھو جانے میں، کبھی اپنے ارد گرد سخت اصول بنانے میں، اور یہاں تک کہ جو لوگ بہت کامیاب اور پر اعتماد نظر آتے ہیں ان میں بھی یہ پوشیدہ طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور کیرکیگارڈ کا اہم نقطہ یہ ہے کہ حقیقی مستند زندگی، اوتھینٹسٹی، ان دفاعوں کو مزید مضبوط کرنے سے نہیں ملتی۔ تو پھر کیسے ملتی ہے؟ دو ملتی ہے اس بنیادی تشویش اور مایوسی کا سامنا کرنے سے جو ان دفاعوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور یہی سامنا جو بالآخر ایمان کی ایک وجودی چھلانگ کا تقاضا کر سکتا ہے، ہمیں ثقافتی بہموں سے آگے بڑھ کر ایک گہری، زیادہ معنی خیز حقیقت سے جوڑتا ہے۔ راستہ مشکل ہے، تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن کیرکیگارڈ کے نزدیک یہی زیادہ حقیقی راستہ ہے۔ یہ واقعی غور طلب باتیں ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری شخصیت، وہ چیز جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بناتی ہے، وہ اصل میں ہمیں اپنی ذات کی گہرائیوں اور کائنات میں اپنی اصل جگہ کو سمجھنے سے روک بھی سکتی ہے۔ جی، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کون سے انجانے خوف ہیں جو ہمارے روزمرہ کے فیصلوں، ہمارے بڑے منصوبوں، حتیٰ کہ ہمارے قریبی تعلقات کو بھی بنا رہے ہوں گے۔ کیا ہم واقعی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، مستند طور پر، یا ایک بہت احتیاط سے بنائے گئے دفاعی کردار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے غور کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا کردار واقعی حقیقت کے خلاف ایک دفاع ہے تو اپنی زندگی کی کون سی ایک بظاہر عام سی عادت یا خواہش یا مقصد اس نظر سے دیکھیں تو وہ مختلف لگ سکتا ہے،
وہ ہمیں کس گہری شاید تکلیف دہ سچائی کا سامنا کرنے سے بچا رہی ہو سکتی ہے۔ ایک سوال جس پر یقیناً غور کرنا چاہیے، یہ خود شناسی کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ اگلی بار ہمارے ساتھ حصہ 4 میں شامل ہوں۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ سگمنڈ فرائیڈ نے خود ان خیالات اور موت کے خوف کے ساتھ کیسے جدوجہد کی، اور نفسیاتی تجزیے کی وہ کون سی حدود تھیں جو آج ہم ارنسٹ بیکر کی کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم حصہ 4 پر بات کر رہے ہیں، جس میں باب 6 اور 7 شامل ہیں۔ پہلا ہے فرائیڈ کی شخصیت کا مسئلہ ایک بار پھر، اور دوسرا اشخاص کا جادو، غلامی کا بندھن۔ اچھا، تو آج 2 بڑے دلچسپ موضوع ہیں۔ باب 6 میں تو بیکر خود فرائیڈ کو ہی مثال بنا رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بھی موت کے خوف سے آزاد نہیں تھے۔ یہ تو کافی بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ بیکر کے تجزیے کا بڑا کہہ لیں اہم حصہ ہے، اور اس پر بات بھی بہت ہوتی ہے۔ وہ فرائیڈ کو صرف ایک تھیورسٹ نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، جو انہی وجودی مسئلوں سے دوچار تھا جن کا وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ ہاں، اور پھر باب 7 میں بیکر اسی انفرادی نفسیات کو لے کر یوں سمجھے سماج کی طرف آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ دوسروں کے جادو میں پھنس جاتے ہیں، طاقتور لوگوں یا رشتوں میں لافانیت ڈھونڈتے ہوئے اپنی آزادی کھو دیتے ہیں۔ تو آج کی بات نفسیات کو سماج سے جوڑے گی کہ موت کا انکار کیسے طاقت، انحصار اور غلامی جیسے نظام بناتا ہے۔ چلیں اس میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں باب 6 سے۔ بیکر جو فرائیڈ کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ فرائیڈ میں بھی کمزوری تھی؟ دیکھیں، بیکر فرائیڈ کی شخصیت میں 2 خاص ہچکچاہٹیں ریلکٹنسز دیکھتی ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے خاص، موت کے خیال کا سامنا کرنے سے ہچکچاہٹ۔ آپ کو یاد ہوگا فرائیڈ کے شروع کے کام میں جنسیت پر بہت زور تھا۔ جی، وہ لبیڈو کا نظریہ۔ بالکل۔ بیکر یہاں یونگ کے ساتھ فرائیڈ کی ایک بات کا حوالہ دیتی ہیں۔ فرائیڈ نے یونگ سے کہا تھا کہ جنسی نظریے کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، ایک کلے کی طرح، ان چیزوں کے خلاف جنہیں فرائیڈ تاریک قوتیں یا اکلٹزم کہتے تھے۔ تاریک قوتیں؟ اس سے کیا مراد تھی فرائیڈ کی؟ بیکر کے مطابق اس سے مراد وہ سب کچھ تھا جو انسان کی صرف حیوانی یا بائیولوجیکل فطرت سے آگے جاتا ہو، روحانیات، وجودی سوالات، اور خاص طور پر موت کا شعور۔ اچھا، تو بیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈ جنسیت کو ایک ڈھال بنا رہے تھے تاکہ موت جیسے زیادہ گہرے پریشان کن سوالوں سے بچا جا سکے؟ ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ فرائیڈ بعد میں وجودی پریشانی تک پہنچے تو صحیح، لیکن انہوں نے موت کے اصل خوف کو وہ مرکزی جگہ کبھی نہیں دی جو بیکر اور ان سے پہلے آٹو رینک سمجھتے تھے کہ اسے ملنی چاہیے۔ فرائیڈ نے پھر وہ موت کی جبلت یعنی ڈیتھ انسٹنکٹ کا تصور دیا۔ بیکر کہتی ہیں کہ یہ ایک طرح کا افسانہ تھا، ایک فکری چال جس نے فرائیڈ کو یہ ماننے سے بچایا کہ موت کا خوف ہی انسان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ تو کافی سخت تنقید لگتی ہے۔ کیا بیکر اس کی کوئی وجہ بھی بتاتی ہیں؟ فرائیڈ کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق؟ جی، بیکر اسے فرائیڈ کی ذاتی زندگی سے جوڑتی ہیں۔ فرائیڈ کی اپنی بیماریاں، خاص طور پر وہ کینسر جسے وہ لڑتے رہے، ان کے شکوک، اپنے ماننے والوں سے وفاداری کی شدید خواہش، ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش، بیکر ان سب کو موت کے خوف سے بچنے کی لاشعوری کوششیں سمجھتی ہیں۔ گویا فرائیڈ اپنی ذاتی پریشانیوں کا حل اپنے نظریے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی۔ بیکر کا نقطہ نظر یہی ہے۔ یہ واقعی فرائیڈ کو دیکھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ اور وہ دوسری ہچکچاہٹ کیا تھی؟ دوسری تھی سپردگی یا ماورائیت سے گریز، کسی بڑی طاقت، کائنات یا دوسرے انسانوں کے آگے جھکنے، خود کو حوالے کرنے کا خوف۔ فرائیڈ کو بے بسی سے یوں سمجھے سخت نفرت تھی، وہ کنٹرول چاہتے تھے ہمیشہ۔ اچھا۔ زلبرگ جیسے کچھ تجزیہ نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ فرائیڈ کے اندر ایک کشمکش تھی، ایک طرف سائنسدان، دوسرے طرف لاشعور میں چھپا ایک ممکنہ مومن جو کبھی کبھی توہم پرستی میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہیں پر وہ کوزا سوئی پروجیکٹ والی بات آتی ہے نا، یہ کیا ہے اصل میں؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ بیکر رینک اور دوسروں کا حوالہ دے کر کہتی ہیں کہ ہر انسان لاشعوری طور پر اپنا کوزا سوئی پروجیکٹ بناتا ہے،
مطلب وہ خود اپنا خالق بننا چاہتا ہے، زندگی کو معنی دینا چاہتا ہے اور موت پر علامتی فتح پانا چاہتا ہے۔ تو فرائیڈ کا اس سے کیا تعلق؟ بیکر دلیل دیتی ہیں کہ سائیکو انالیسس کی پوری تحریک اصل میں خود فرائیڈ کا ذاتی کوزا سوئی پروجیکٹ تھا۔ یہ ان کی اپنی کمزوریوں، اپنی فنا پذیری اور موت کے خوف پر قابو پانے کی ایک بہت بڑی اگرچہ لاشعوری کوشش تھی۔ کیا مطلب سائیکو انالیسس صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں تھا بلکہ فرائیڈ کے لیے لافانیت پانے کا ذریعہ بھی تھا؟ بیکر کا نقطہ نظر تو یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو نابغہ ہوتا ہے، جینیس، اس پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اسے اپنی قدر اپنے کام سے ملتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے کام سے موت کو ہرائے گا۔ اس کوشش میں وہ اکثر سماج، خاندان، ثقافت کو چیلنج کرتا ہے، جس سے اور زیادہ جرم اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ فرائیڈ کے بارے میں وہ بے ہوشی کے دوروں والی بات بھی سنی ہے، خاص طور پر زونگ یا فلیس کے ساتھ۔ کیا بیکر اسے بھی اسی بوجھ سے جوڑتے ہیں؟ ایک طرح سے اندرونی کشمکش تھی، کنٹرول کی شدید خواہش، اور دوسری طرف شاید بہت گہرائی میں سپردگی کی ایک دبی ہوئی خواہش۔ وہ جو کہتے ہیں فرائیڈ نے کہا تھا مرنا کتنا شیریں ہوگا، بیکر تو یہاں تک کہتی ہیں کہ کوزا سوئی منصوبے کا تعلق ہم جنس پرستی کے نفسیاتی تجزیے سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب عام تولیدی عمل سے ہٹ کر اپنے کام کے ذریعے علامتی لافانیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 6 میں بیکر ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرائیڈ بھی اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود موت کے خوف اور لافانیت کی انسانی جستجو سے الگ نہیں تھے، اور سائیکو انالیسس ایک طرح سے اسی جدوجہد کا عکس تھا۔ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یقیناً بیکر کا مقصد فرائیڈ کی تضحیق نہیں بلکہ انہیں انسانی حالت کی ایک مثال کے طور پر پیش کرنا ہے کہ موت کا انکار ہماری نفسیات میں کتنی گہرائی تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ خوف اتنا بنیادی ہے جیسا کہ فرائیڈ کی مثال سے لگتا ہے، تو پھر یہ سماجی سطح پر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ لوگوں کے رشتوں میں، گروہوں میں؟ یہ ہمیں باب ہفتم، اشخاص کے جادو کی طرف لاتا ہے۔ یہ جادو کیا چیز ہے؟ یہ جادو اصل میں طاقتور شخصیات کی طرف ہماری کشش ہے۔ لیڈر، گرو، استاد، محبوب، ان پر انحصار کرنے کا رجحان۔ بیکر اس کی جڑیں فرائیڈ کے ہی تصور ٹرانسفرنس میں ڈھونڈتی ہیں۔ ٹرانسفرنس؟ وہ جو ہم اپنے ماضی کے رشتے حال کے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جی بالکل وہی، مطلب لاشعوری طور پر ہم والدین یا دوسرے اہم لوگوں سے جڑے جذبات، توقعات حال کے لوگوں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ جیسے کبھی لگتا ہے کہ کوئی اپنے باس میں والد کو دیکھ رہا ہے، یا استاد میں ماں جیسا پیار ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل یہی مثالیں ہیں۔ بیکر کہتی ہیں کہ یہ صرف تھراپی میں نہیں ہوتا، یہ تو بنیادی انسانی رویہ ہے۔ فرائیڈ نے خود اسے ہپنوٹزم سے جوڑا تھا کہ انسان میں ایک آمادگی ہوتی ہے کہ وہ کسی طاقتور شخصیت کے آگے سر جھکا دے۔ فرائیڈ کے شاگرد فیرنزی نے بھی یہی کہا۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ انسان اصل میں گروہی جانور ہے جسے سردار چاہیے۔ لیڈر یہ ضرورت پوری کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے، طاقت کا احساس دلاتا ہے، جس کی ہمیں اپنی کمزوری اور موت کے خوف کے سامنے ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز گروہوں میں کیسے کام کرتی ہے؟ لوگ کیوں لیڈروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ کبھی کبھی تو بالکل اندھے ہو کر۔ لیڈر پیروکاروں کی لاشعوری خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ انہیں وہ کام کرنے دیتا ہے جو وہ اکیلے ڈرتے ہیں، ممنوعہ جذبات کا اظہار، وہ انہیں اجتماعی طاقت کا احساس دلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ انہیں موت کے خوف سے نجات کسی نہ کسی شکل میں لاپرواہی کا وعدہ دیتا ہے۔ اچھا، یہاں فریٹز ریڈل کا کام اہم ہے، جنہوں نے بچوں کے گروہی رویوں کا مطالعہ کیا تھا۔ رائڈل، ان کے کیا خیالات تھے؟ کچھ دلچسپ باتیں بتائیں۔ ایک تو غیر متصادم شخصیت کا اثر، مطلب وہ لیڈر جو پر اعتماد لگتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں دکھتا، وہ دوسروں کو کھینچتا ہے۔ پھر ابتدائی عمل کا جادو، جب لیڈر کوئی پہلا اکثر خطرناک قدم اٹھاتا ہے تو باقی لوگ بغیر سوچے سمجھے، ذمہ داری محسوس کیے بغیر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور وہ ترجیحی جادو کیا تھا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ جو پہل کرتا ہے، ذمہ داری اسی کی سمجھی جاتی ہے۔ اس سے پیروکاروں کو یہ نفسیاتی آسانی مل جاتی ہے کہ وہ جرم کے احساس کے بغیر تشدد کر سکیں۔ ریڈل نے اسے مقدس جارحیت کہا۔ پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ کسی عظیم مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے سب جائز ہے۔ اس کی تو بہت مثالیں ہیں۔ وہ مینسن فیملی والی بات آپ نے کی تھی۔ پیروکاروں نے کیسے مان لیا سب کچھ،
اور کوئی پچھتاوا بھی نہیں کیونکہ وہ خود کو مقدس ہیرو سمجھ رہے تھے۔ یہ تو بہت ڈراؤنی بات ہے۔ واقعی بیکر یہاں ایڈلر، رینک اور نارمن براؤن جیسے مفکرین کی بات کو آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹرانسفرنس کا تعلق صرف جنسیت سے نہیں بلکہ ہمت، بہادری اور لامعنیت کی عالمگیر انسانی خواہش سے ہے۔ یہ زندگی اور موت کے خوف کا سامنا کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ صرف ایروز کا کھیل نہیں بلکہ اس سے گہری کوئی وجودی ضرورت ہے؟ بیکر کے مطابق ہاں، یہ زیادہ بنیادی ہے۔ لوگ اپنی کمزوری، بے بسی، جرم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے تو وہ اسے لاشعوری طور پر دوسروں پر، خاص طور پر طاقتور شخصیات پر ڈال دیتے ہیں۔ فرام، یونگ، ایڈلر کے ماننے والی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس طرح ٹرانسفرنس ایک قسم کا فیٹش بن جاتا ہے۔ فیٹش، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں فیٹش کا مطلب ہے کہ اپنی ساری پریشانیوں، خوف کو سمیٹ کر کسی ایک نقطے، ایک شخص، ایک نظریہ، ایک گروہ پر مرکوز کر دینا۔ یہ حقیقت کی پیچیدگی کو کم کرنے اور قابو پانے کا ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ گویا ایک چھوٹی چیز کو پوری کائنات کا متبادل بنا لیا تاکہ بڑی کائنات کے خوف سے بچ سکیں۔ اچھا، یعنی ہم جن کی طرف کھنچتے ہیں وہ اکثر ہمارے اندر کی کسی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آٹو رینک نے تو ٹرانسفرنس کو زندگی کے خوف سے بھی جوڑا تھا۔ کیا یہ وہی بات ہے؟ جی ہاں، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ رین کے نزدیک ٹرانسفرنس صرف موت کے خوف کا نہیں بلکہ زندگی کے خوف کا بھی رد عمل ہے۔ دنیا اپنی پیچیدگیوں، امکانات، ذمہ داریوں کے ساتھ انسان کے لیے اکثر بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہوتی ہے۔ ہم گھبراتے ہیں تو ہم ٹرانسفرنس کا سہارا لیتے ہیں۔ بالکل، وہ شخص یا چیز جس پر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، والدین، لیڈر، محبوب، خدا، وہ ہمارے لیے پوری زندگی، کائنات، تقدیر، خوف، طاقت، عظمت سب کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے۔ جی، خطرہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفرنس کا محور خود ایک نیا مقدر، ایک نئی غلامی بن جاتا ہے۔ ہم اس کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے ٹرانسفرنس میں ہمیشہ ایک تضاد، ایمبیولنس ہوتا ہے، محبت بھی اور لاشعوری نفرت بھی۔ رینک نے وہ دو بنیادی محرکات بھی بتائے تھے، اوگاپے اور ایروز۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ اوگاپے یعنی ضم ہونے، جوڑنے، بڑے کل کا حصہ بننے کی خواہش۔ ایروز یعنی منفرد ہونے، نمایاں ہونے، خود کو منوانے کی خواہش۔ ٹرانسفرنس بیکر اور رینک کے مطابق زیادہ تر اوگاپے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہم کسی طاقتور ہستی یا گروہ میں ضم ہو کر تحفظ اور تعلق پاتے ہیں۔ یہ اچھائی اور لافانیت سے بھی جڑا ہے۔ اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے جڑ کر ہم بھی اچھے اور لافانی ہو جائیں گے۔ جی، لاشعوری طور پر یہی خیال ہوتا ہے۔ اور یہ ٹرانسفرنس ہیروئکس کیا ہے؟ یہ آگاپے اور ایروز کا ملاپ ہے۔ ٹرانسفرنس ہمیں محفوظ بہادری دکھانے کا موقع دیتا ہے۔ بجائے براہ راست زندگی کے چیلنجز لینے کے، ہم ٹرانسفرنس کے محور کو خوش کر کے، اس کی خدمت کر کے اپنی اہمیت کا احساس پاتے ہیں۔ ہم اس ہیرو کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بے وقت تحفظ بھی دیتا ہے اور انفرادیت بھی؟ ہاں، اور یہ خود کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی خوبیاں خامیاں دوسروں پر ڈال کر ہی پہچانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ٹرانسفرنس کوئی بیماری نہیں بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، زندگی اور موت کے خوف سے نمٹنے کی ایک پیچیدہ حکمت عملی۔ بالکل، بیکر اسے صرف منفی نہیں دیکھتی، یہ مکمل ہونے، بہادری دکھانے، معنی تلاش کرنے کی فطری کوشش ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ ہمیں اندھا کر دے، جب ہم آزادی کھو بیٹھیں اور یہ ہمیں حقیقی ذاتی بہادری سے روکے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کو جوڑیں، باب 6 میں فرائیڈ کی کہانی اور باب 7 میں ٹرانسفرنس کا تجزیہ، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ موت کا انکار اور لافانیت کی تلاش ایک عالمگیر انسانی جذبہ ہے۔ یہ فرائیڈ جیسے ذہین شخص کو اپنا نظریہ بنانے پر مجبور کر سکتا ہے، اور یہی جذبہ سماجی سطح پر ہمیں طاقتور شخصیات اور گروہوں کی طرف کھینچتا ہے، جہاں ہم ٹرانسفرنس کے ذریعے تحفظ ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں چاہے وہ انفرادی ہو یا سماجی، اکثر انحصار اور غلامی کے نظام بن جاتے ہیں۔ جی، جو ہماری حقیقی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
یعنی ہم لافانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اکثر ایک نئی قید میں پھنس جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہوئی کہ موت کا خوف کیسے ہماری نفسیات اور سماجی رشتوں کو بناتا ہے، یہاں تک کہ فرائیڈ بھی نہیں بچ سکا۔ دوسروں میں قدر اور لافانیت ڈھونڈنا ہمیں ایک جادو میں جکڑ لیتا ہے جو وقتی تحفظ تو دیتا ہے مگر اکثر آزادی کی قیمت پر۔ یہی ٹرانسفرنس کا بنیادی تضاد، پیراڈاکس، یہ بے وقت شفا کی کوشش بھی ہے اور غلامی کا ذریعہ بھی، جوڑتا بھی ہے، قیدی بھی بناتا ہے۔ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو حصہ 5 شروع کریں گے، باب 8 سے 10۔ ان میں بیکر بتائیں گے کہ یہ بہادری کے منصوبے اکثر ناکام کیوں ہوتے ہیں اور خود تخریبی کیسے بن جاتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ اگر دوسروں میں ٹرانسفرنس سے یا اپنی تخلیقات میں لاپفانیت ڈھونڈنا، جیسا رینک اور بیکر کہتی ہیں، ناکافی ہے، تو پھر حقیقی پائیدار بہادری اور زندگی کا بامانی احساس کہاں سے ملے گا؟ کیا اس کا جواب صرف کسی بڑے، شاید روحانی تناظر میں ہی ہے؟ یہ سوال بیکر کی پوری کتاب میں گونجتا ہے۔ اس اہم سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ہم ارنسٹ بیکرز کی کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ پر اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج یہ 5واں حصہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم خاص طور پر 8ویں، 9ویں اور 10ویں ابواب پر بات کریں گے۔ عنوانات ہیں آٹو رینک اینڈ دی کلوزر آف سائیکو انالیسس آن کیرکیگارڈ، دی پریزنٹ آؤٹ کم آف سائیکو انالیسس اور اے جنرل ویو آف مینٹل النس۔ بالکل، اور یہ ابواب بہت اہم ہے کیونکہ یہاں بیکر فرائیڈ، رینک اور کیرکیگارڈ جیسے بڑے ناموں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جدید نفسیات جو دعویٰ کرتی ہے انسان کے مسائل حل کرنے کا، وہ دراصل انسان کے سب سے بنیادی خوف یعنی موت کے خوف کا کوئی حقیقی جواب نہیں دے پائی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف نفسیات کی بات نہیں کر رہے وہ، مطلب تھراپی، مذہب، نظریات، یہ سب؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کا دائرہ وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اکثر موت کی حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کا، اس سے نظریں چرانے کا ایک طریقہ بن جاتی ہیں، ایک طرح سے خوش فہمیاں پالنے کا ذریعہ۔ صحیح۔ اور اس سے بھی آگے جا کر وہ ذہنی بیماری کو بالکل نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے پاگل پن نہیں کہتے، نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے انسانی حالت کی ایک انتہا سمجھتے ہیں، مطلب ایک ایسی کیفیت جہاں وہ سارے دفاعی نظام، وہ انکار موت کی دیواریں جو ہم کھڑی کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر فرد کو بنا کسی سہارے کے، بنا کسی ڈھال کے، وجود کی جو ناقابل برداشت سچائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری اور پریشان کن بات بھی ہے۔ یہ سوال کہ جب وہ سارے وہم ٹوٹ جاتے ہیں جن کے سہارے ہم جی رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ انسانی وجود کے بالکل مرکز کو چھوتی ہوئی بحث ہے۔ مشکل سوالات میں اتریں گے، اور ہاں، یاد دہانی کے طور پہ اگلا حصہ، 6واں حصہ ہمارا آخری ہوگا اس کتاب پر۔ جی، اس میں ہم بیکر کے حتمی خیالات دیکھیں گے، نفسیات، مذہب اور موت کے سامنے بہادری سے جینے کے معنی پر۔ تو چلیں آج کی گفتگو شروع کرتے۔ بیکر ہمیں آٹو رینک کی طرف لاتے ہیں۔ وہ فرائیڈ کے حلقے میں تھے مگر پھر الگ ہو گئے۔ رینک کیوں اہم ہے یہاں؟ رینک اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ فرائیڈ کی جو توجہ زیادہ تر جنسیت پر تھی اس سے آگے گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے پرانے مذہبی ڈھانچے کمزور ہوئے نا، جو لوگوں کو پہلے کائناتی مطلب ایک بڑی تصویر دیا کرتے تھے، تو لوگوں نے پھر اپنی اہمیت، اپنی لافانیت کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ نئے طریقے جیسے کہ؟ ان میں سے ایک بڑا راستہ جس کا باب 8 میں ذکر ہے وہ تھا رومانوی حل۔ رومانوی حل، اچھا، یعنی اپنی ساری امیدیں، اپنی بہادری کا تصور، لافانی ہونے کی خواہش، یہ سب کچھ کسی ایک انسان، اپنے محبوب پر لگا دینا۔ ہاں بالکل، جیسے 2 لوگ مل کر اپنی ایک چھوٹی سی کائنات بنا لیں جو انہیں باہر کی دنیا کے خوف اور بے معنویت سے بچائے۔ بالکل یہی تصور ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ۔ لیکن رینک کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ حل بنیادی طور پر ناکام ہونے کے لیے بنا ہے۔ ناکام کیوں؟ محبت تو بہت طاقتور چیز سمجھی جاتی ہے۔ طاقتور تو ہے، لیکن رینک کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وہ آپ کو وہ کائناتی تحفظ، وہ حتمی معنویت نہیں دے سکتا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اس میں بنیادی مسئلہ کیا آتا ہے پھر؟ مسئلہ آتا ہے تضاد کا۔
रिंग के मुताबिक रोमानवी रिश्ते में एक तरफ तो जिनसियत होती है जो हमें हमारी हैवानियत, हमारी जिस्मानी महदूदियत, हमारी फना पजीरी याद दिलाती है, ठीक। और दूसरी तरफ हमारी रूह की, हमारी ज़ात की गहरी ख्वाहिश होती है कि हम मुनफरिद हों, ख़ास हों, लाफानी हों, इस हैवानी सतह से बुलंद हों। तो रैंक कहते हैं कि जिस्मानी ताल्लुक से रूहानी लाफानियत कशीद करने की कोशिश अक्सर फिसल जाती है। अच्छा, तो ये वो अंदरूनी कश्मकश है जिसकी वजह से रैंक समझते हैं कि ये रोमानवी मोहब्बत अक्सर आखिर में मायूसी देती है या टूट जाती है? जी, बड़ी हद तक, क्योंकि इसमें फर्द दूसरे पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने लगता है, अपनी पूरी ज़ात का मरकज दूसरे को बना लेता है। इससे उसकी अपनी जो शख्सियत की नशोनुमा है वो रुक जाती है। आप बेवक्त ये नहीं कर सकते कि किसी में मुकम्मल तौर पर जम भी हो जाएं और अपनी इनफरादी ताकत और आज़ादी भी कायम रखें। ये खींचातानी आखिरकार रंजिश पैदा करती है, घुटन पैदा करती है। ये तो काफी मायूस कुन तस्वीर कशी है। क्या रैंक कोई और मुतबादिल भी बताते हैं? इसी बाब 8 में तख्लीकी हल का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ख़ास तौर पर फ़नकार के लिए। तख्लीकी हल, फ़नकार क्या करता है? वो मुआशरे के जो बने बनाए माने हैं, जो आम वहम हैं, उनसे ज़रा हटकर सही। अपने फ़न के ज़रिए, अपनी तख्लीक के ज़रिए, अपनी ज़ात का जवाज़, अपनी एक किस्म की लाफानियत तलाश करता है। उसका फ़न, यूँ समझें, उसका निजी मज़हब बन जाता है। निजी मज़हब? हाँ, उसकी तख्लीक उसकी ज़ात की बका की कोशिश बन जाती है, मौत पर काबू पाने का एक तरीक़ा। लेकिन क्या ये रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज है? क्या इसमें कोई मसला नहीं? फनकार ये बोझ उठा पाता है? नहीं, यहाँ भी एक बहुत गहरा मसला है, एक मुखमसा है। फनकार जब अपनी तख्लीक से खुद को एक तरह से खुदा बनाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी ही तख्लीक के बोझ तले दब सकता है। इसके साथ एक जुर्म का एहसास भी जुड़ सकता है। वो कैसे दावा करे कि उसकी तख्लीक हतमी है, मुकम्मल है, जब वो खुद जानता है कि वो एक फ़ानी, महदूद इंसान है? वो अपनी ज़ात को कैसे जवाज़ दे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रैंक और उनसे पहले कियरकेगार्ड भी क्या वो किसी नतीजे पे पहुंचे थे इस बारे में? जी, वो दोनों तकरीबन एक ही नतीजे पर पहुंचे कि शायद हतमी हल जो है वो मुकम्मल सुपुर्दगी में है, खुद को किसी आला मकसद या ताकत के हवाले कर देने में। अच्छा। यानी अपनी जिंदगी, अपना काम, इसे सिर्फ अपनी ज़ाती बका या लाफानियत का मंसूबा ना समझा जाए, बल्कि किसी बड़ी हकीकत के लिए एक नजराना, एक तोहफा समझा जाए। फन खुद अपनी ज़ात में काफ़ी नहीं, उसे किसी आला कद्र से जुड़ना होगा। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो जब ये रास्ते यानी मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियत ये भी फर्द को वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ या मानी नहीं दे पाते जिसकी उसे तलाश है, तो फिर अक्सर लोग नफ्सियाती इलाज की तरफ जाते हैं। बाब 9 इसी पर है। रैंक थेरेपी को कैसे देखते हैं? क्या वो उसे हल समझते हैं? रैंक का यहाँ भी नुक्ता नज़र बड़ा दिलचस्प और तनकीदी है। वो नफ्सियाती इलाज को भी एक ख़ास तारीख और सकाफ़त की पैदावार के तौर पर देखते हैं। यानी ये कोई आफाकी हल नहीं? उनके नज़दीक नहीं। वो कहते हैं कि ये भी उन पुराने इज्तिमाई नज़रियात, उन अकायद का एक जदीद मुतबादिल बन गया है जो मुआशरे में कमज़ोर पड़ गए हैं। अच्छा। तो होता ये है कि थेरेपिस्ट जो है वो एक तरह से नया मुर्शिद या गुरु बन जाता है, जिस पर फ़र्द अपनी रूहानी, अखलाकी, जज्बाती बका के लिए इन्हिसार करने लगता है। ओह! तो क्या इसी वजह से थेरेपी में वो ट्रांसफरेंस का जो तस्वुर है, मतलब मरीज का थेरेपिस्ट से शदीद जज्बाती लगाव और फिर इस ताल्लुक को ख़त्म करना इतना मुश्किल और तकलीफदा हो सकता है? बिल्कुल। क्योंकि मरीज लाशऊरी तौर पर थेरेपिस्ट को अपनी निजात का, अपने लाफानियत के मंसूबे का नया मरकज़ समझ रहा होता है। बिल्कुल यही बात है। रैंक के मुताबिक अगर नफ्सियाती इलाज ये दावा करे कि वो खुद शिनासी के जरिए लाफानियत देगा जो वो नहीं दे सकता, तो ये एक और धोखा है। तो फिर ये कामयाब कैसे होता है? ये तभी कामयाब हो सकता है रैंक के मुताबिक जब ये एक नया अकीदा निज़ाम बन जाए। या तो ये थेरेपिस्ट के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियत दिखाने का जरिया बन जाए, या फिर मरीज के लिए एक जिंदा तजुर्बा, एक गुरु, एक नए किस्म का मजहब बन जाए। बुनियादी तौर पर ये एक नया, शायद पहले से बेहतर वहम फराहम करता है ताकि जिंदगी गुजारी जा सके। वाह, ये तो नफ्सियात के पूरे किरदार पर ही सवाल उठा देता है। इसी बाब 9 में रैंक न्यूरोटिक किस्म की भी बात करते हैं। ये आम ख्याल से काफी मुख्तलिफ लगता है कि न्यूरोटिक बस बीमार होता है। रैंक उन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है रैंक की। उनके लिए न्यूरोटिक वो नहीं जो बीमार है,
بلکہ وہ ہے جو زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں نا، جو وجودی دہشت ہے، اس کا سامنا دوسروں سے زیادہ کرتا ہے۔ زیادہ کرتا ہے؟ جی، ہاں۔ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ حقیقت کو مؤثر طریقے سے محدود کر سکے، یا جسے رینک کہتے ہیں جزوی پارشلائز کر سکے۔ جزوی کرنا مطلب حقیقت کے صرف ان ٹکڑوں پر دھیان دینا جو برداشت ہو سکیں، اور باقی جو خوفناک پہلو ہیں انہیں نظر انداز کر دینا۔ بالکل۔ رینک کا خیال ہے کہ جسے ہم نارمل یا صحت مند زندگی کہتے ہیں نا، وہ دراصل حقیقت سے انکار کی ایک کامیاب شکل ہے۔ ہم سب اپنی توجہ کو محدود رکھتے ہیں تاکہ پاگل نہ ہو جائیں۔ اچھا۔ نیوروٹک وہ ہے جس کے لیے یہ جزوی بنانے کا، یہ محدود کرنے کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت کے بارے میں جو چھوٹے موٹے جھوٹ ہم سب بولتے ہیں جینے کے لیے، وہ ان میں پناہ نہیں لے پاتا، اس لیے وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوروٹک ایک لحاظ سے زیادہ حساس ہے، زیادہ باخبر ہے، زیادہ سچا ہے حقیقت کے بارے میں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، وہ دنیا کی پیچیدگی، اس کی دہشت کو زیادہ گہرائی سے، زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں قدم نہیں اٹھا پاتا، وہ حقیقت کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر علامتی خیالی دنیا میں جیتا ہے، حقیقی حیاتیاتی سطح پر نہیں۔ وہ بے وقت دنیا میں شامل ہونے کی خواہش اور اس سے الگ تھلگ رہنے کی ضرورت کے بیچ میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ معاشرے کے جو مشترکہ وہم ہیں، جو سماجی کھیل ہیں، ان میں پوری طرح حصہ نہیں لے پاتا، جو باقی لوگوں کو سکون دیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیکھتا ہے مگر دیکھنے کی قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ تو ذہنی صحت کی بالکل الٹی تصویر لگ رہی ہے۔ تو پھر بیکر اور رینک باب 10 میں جسے وہ ذہنی بیماری کہہ رہے ہیں، اسے اس ناکام ہیروئزم کے بڑے فریم ورک میں کیسے رکھتے ہیں؟ وہ یہاں ایڈلر کے خیالات سے بھی مدد لیتے ہیں۔ وہ ذہنی بیماری کو بنیادی طور پر ہمت، حوصلے کی کمی کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ہمت کی کمی؟ جی، ان کے نزدیک ذہنی طور پر بیمار شخص وہ ہے جو زندگی اور موت کے خوف سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ اپنی آزاد زندگی گزارنے کی، اپنی ذات کو خود معنی دینے کی، دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتا۔ اس کا جو ہیروئزم کا منصوبہ تھا نا، ہاں، اپنی زندگی کو بامانی بنانے کی کوشش، وہ ناکام ہو چکی ہے۔ باب 10 میں کچھ خاص مثالیں بھی ہیں، جیسے ڈپریشن کی۔ اسے بیکر کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہاں، ڈپریشن کو وہ دیکھتے ہیں ایک ایسی زندگی کے منطقی نتیجے کے طور پر جس میں بہادری کا منصوبہ، خود کو معنی دینے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا ہو۔ اچھا۔ جب فرد یہ کوشش چھوڑ دیتا ہے تو وجود خالی، بے مقصد محسوس ہوتا ہے، اور یہ احساس ڈپریشن بن جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ مینوپاز یعنی سنیاس کی ڈپریشن کی مثال دیتے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں ان کے مطابق دو طرح کی ناکامی کا احساس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک تو جسمانی ناکامی کا احساس، جسم کمزور ہو رہا ہے، فنا قریب آ رہی ہے، اور دوسرا ثقافتی ناکامی کا خوف، مثلاً ماں یا بیوی کے طور پر جو روایتی کردار تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ بیکار ہو گئی ہے۔ تو جسمانی اور ثقافتی دونوں سطحوں پر فرد کا کوزہ سوئی منصوبہ، کوزہ سوئی یعنی خود کو بنانے کا منصوبہ، اپنی زندگی کو خود تخلیق کرنے کی خواہش۔ بالکل۔ تو ڈپریشن میں یہ دونوں بے وقت ناکام ہوتے نظر آتے ہیں، جس سے شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اور شیزوفرینیا، اسے کیسے دیکھتے ہیں وہ اس نظریے سے؟ اگر ڈپریشن ہمت ہار دینا ہے تو شیزوفرینیا کو بیکار وجودی دہشت کے سامنے ایک زیادہ شدید، زیادہ ڈرامائی رد عمل سمجھتے ہیں۔ زیادہ شدید؟ جی، فرد اپنی شدید بے بسی اور فنا کے خوف کے جواب میں کیا کرتا ہے؟ وہ جادوئی طاقت، لافانیت اور اپنی غیر معمولی اہمیت کا ایک پورا تصوراتی وہمی نظام بنا لیتا ہے۔ ایک پوری الگ دنیا۔ ہاں، حقیقت سے مکمل طور پر کٹ کر۔ یہ دراصل وہی عام دفاعی طریقے ہیں، جیسے حقیقت سے انکار کرنا یا خود کو بہت اہم سمجھنا، لیکن ان کی ایک انتہائی بگڑی ہوئی، بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی شکل ہے۔ فرد حقیقت کی دہشت سے بچنے کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی ایک متبادل محفوظ دنیا میں مکمل طور پر پناہ لے لیتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے کہ خوف انسان کو کس انتہا تک لے جا سکتا ہے۔ باب 10 میں ایک اور بہت پیچیدہ موضوع پر بھی بات ہے جسے پرورژنز کہا گیا ہے، خاص طور پر فیٹشزم۔ اسے بیکر اور رینک کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی، فیٹشزم کو وہ موت، حیوانیت اور فنا پذیری کے خوف پر قابو پانے کی ایک انتہائی پیچیدہ اور علامتی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ علامتی کوشش؟ ہاں،
اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی خاص چیز یا جسم کا کوئی خاص حصہ جسے فیٹش آبجیکٹ کہتے ہیں وہ ایک جادوئی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ جادوئی طاقت؟ ایک طرح سے وہ آبجیکٹ فرد کے لیے ایک طلسم بن جاتا ہے، وہ اسے پوری حقیقت کی دہشت سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنسی اعضاء یا جنسی عمل کی پوری حقیقت جو اسے اس کی حیوانیت اور فنا کی یاد دلاتی ہے، اس ایک حصے اس فیٹش آبجیکٹ پر توجہ مرکوز کر کے وہ پوری حقیقت کی دہشت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی انفرادیت اور کنٹرول کا ایک وہم قائم رکھتا ہے۔ تو یہ بھی خوف سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہوا، لیکن شاید ایک محدود یا غیر صحت مند طریقہ؟ ہاں، بیکر اسے بھی ناکام ہیروئزم کی ہی ایک شکل قرار دیتے ہیں۔ یہ طاقت کا اظہار نہیں ہے بلکہ کمزوری سے پیدا ہونے والا ایک احتجاج ہے۔ کمزوری سے؟ جی، یہ حقیقت کے صرف ایک چھوٹے سے قابل برداشت ٹکڑے کو پکڑ کر اسے پوری حقیقت کا متبادل بنا کر خوف پر قابو پانے کی کوشش ہے۔ یہ فرد کو حقیقت سے مزید دور لے جاتا ہے۔ یہ انفرادیت کا ایک ناقص دعویٰ ہے جو آخرکار تنہائی اور زندگی سے کٹ جانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ اس گہرے خوف اور لرزش کی گواہی دیتا ہے جو انسان کے وجود کا حصہ ہے، نہ کہ کسی حقیقی ایمان یا طاقت کی۔ تو اگر ہم ان تمام ابواب کو دیکھیں، رومانوی محبت، تخلیقی کوشش، نفسیاتی علاج، نیوروسس اور مختلف ذہنی بیماریاں، ان سب پر جو بات ہوئی اسے سمیٹیں تو بنیادی نقطہ کیا نکلتا ہے؟ بنیادی نقطہ جو بیکر بار بار سامنے لاتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کا جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہے وجود کی حقیقت، خاص طور پر اپنی فنا پذیری اور موت کی دہشت سے نمٹنا۔ اور وہ رینک اور کیرکیڈارٹ کے ذریعے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بہت سے پہلو، ہماری محبتیں، ہماری تخلیقات، ہماری تھراپیز، یہاں تک کہ جسے ہم نارمل زندگی سمجھتے ہیں، وہ سب اکثر اس بنیادی دہشت سے بچنے یا اسے چھپانے کے بہت نفیس، بہت پیچیدہ طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سب موت کے انکار کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ بالکل، یہی ان کا مرکزی خیال ہے۔ یہ وہی تضاد ہے جس کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، ہے نا؟ کہ حقیقت کو پوری طرح بنا کسی پردے کے دیکھنا، جیسا شاید نیوروٹک شخص دیکھتا ہے، وہ اتنا خوفناک اور ناقابل برداشت ہو سکتا ہے کہ انسان کو بالکل معذور کر دے۔ بالکل۔ بیکر یہاں ایک شاعر تھامس ٹریہین کا حوالہ دیتے ہیں جو بچپن کی اس معصوم نظر کی بات کرتے ہیں جب دنیا نئی اور حیران کن لگتی ہے بغیر کسی خوف کے۔ اچھا۔ لیکن پھر وہ مارسیا لی اینڈرسن کی نظم کا ذکر کرتے ہیں جو پوچھتی ہے، بغیر پیچیدگیوں کے کون سورج کو خوف کے بغیر دیکھ سکتا ہے؟ بغیر پیچیدگیوں کے؟ یعنی حقیقت کی پوری روشنی، پوری تابناکی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں شاید کچھ دفاعی پردوں، کچھ پیچیدگیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی پردے ہمیں محدود بھی کرتے ہیں اور حقیقت سے دور بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو ان ابواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیکر یہ دکھا رہے ہیں کہ جدید نفسیات سمیت ہماری زندگی کے بہت سے نظام دراصل موت کے انکار کے گرد ہی بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں۔ اور جسے ہم ذہنی بیماری سمجھتے ہیں وہ شاید پاگل پن نہیں بلکہ ان انکار کے نظاموں کی ناکامی ہے، جب فرد کو حقیقت کی وہ ناقابل برداشت دہشت براہ راست نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے سوچنے پر کہ ہم اپنی زندگیوں میں معنی کیسے بناتے ہیں، ہم اپنے خوف کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور ہم جانے انجانے میں معاشرے کے بنائے ہوئے کن وہموں اور سہاروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا نارمل ہونا واقعی صحت کی علامت ہے یا یہ صرف ایک کامیاب انکار کی علامت ہے؟ یہی سوال ہے۔ اور یہ ہمیں اس گہرے بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، اگر نارمل رہنے کے لیے حقیقت سے کچھ نہ کچھ انکار ضروری ہے اور حقیقت کا مکمل سامنا کرنے سے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر موت کی موجودگی میں ایک حقیقی، ایک بامانی، ایک بہادرانہ زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا انکار اور مکمل ٹوٹ پھوٹ کے درمیان کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ یہی وہ مرکزی سوالات ہیں جن پر بیکر کتاب کے آخری ابواب میں اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ بہادری، ایمان اور جسے وہ تخلیقی وہم کہتے ہیں، یعنی ایسے وہم جو زندگی کو جینے کے قابل بنائے مگر ہمیں حقیقت سے مکمل طور پر کاٹ نہ دیں، ان کے امکانات کو دیکھتے ہیں۔ تو اگلے اور آخری حصے میں ہم انہی ختمی خیالات پر بات کریں گے۔ نفسیات، مذہب اور موت کے سائے میں بہادری سے جینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں بیکر کے نزدیک۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا
آرنسٹ بیکر کی مشہور کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ یہ چھٹا حصہ ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں 11ویں باب کی، نفسیات اور مذہب، بہادر فرد کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیکر سب کچھ سمیٹتے ہیں۔ بالکل، یہ باب ایک طرح سے پوری کتاب کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ بیکر یہاں اپنے پہلے پیش کیے گئے سارے تصورات، یعنی موت کا خوف، بہادری کی ضرورت، کردار کا تصور، ٹرانسفرنس، ان سب کو ایک ساتھ لاتے ہیں۔ اور وہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی بہادری آخر ہے کیا۔ جی، اور یہ وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی انکار کرنا یا دوسروں پر غلبہ پانا۔ نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ موت کی حقیقت کو قبول کرنے اور پھر بھی ایک بامانی زندگی گزارنے کا ایک شعوری فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ مذہب اور جسے وہ وجودی جرات کہتے ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی گویا وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی اس بنیادی مشکل موت کے خوف سے کیسے نمٹ سکتا ہے، کیا راستے ہیں اس کے پاس۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں، بیکر کا آخری پیغام جو ہے نا، وہ مایوسی کا بالکل نہیں ہے، وہ تو ایک طرح سے بیداری کا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کا ایمانداری سے سامنا کر کے ہی ہم زیادہ بھرپور، زیادہ آزادانہ اور ہاں زیادہ تخلیقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ چلیں اسی پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بیکر اس نتیجے تک پہنچے کیسے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بیکر یہاں اپنے پچھلے خیالات کو کیسے جوڑ رہے ہیں۔ موت کی دہشت، بہادری کی ضرورت، کردار بطور اہم جھوٹ، ٹرانسفرنس، یہ سب تصورات یہاں آ کر کیسے ملتے ہیں؟ کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، بیکر کی جو بنیادی دلیل ہے پوری کتاب میں، وہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب، ہماری نفسیات، اس کی جڑ میں کہیں گہرائی میں موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اکثر غیر شعوری طور پر، اور ایک شدید خواہش ہے کہ اس خوف پر قابو پایا جائے۔ ہمارے جتنے بھی ہیرو سسٹمز ہیں، یعنی بہادری کے نظام، چاہے وہ ثقافتی ہوں یا ذاتی۔ جی بالکل، ثقافتی جیسے قوم پرستی، مذہب یا سائنس کی ترقی، یا پھر ذاتی جیسے رومانوی محبت، والدین بننا، کوئی بڑا تخلیقی کام کرنا، یہ سب اصل میں اسی بنیادی خوف سے نمٹنے کی کوششیں ہیں۔ اپنی زندگی کو کوئی معنی دینے کی کوششیں۔ بالکل، اور ہم نے پچھلے ابواب میں دیکھا تھا کہ کیسے ہمارا کردار یا شخصیت ایک طرح کا دفاعی قلعہ بن جاتا ہے، ایک اہم جھوٹ جو ہمیں دنیا کی، خاص طور پر اپنی موت کی حقیقت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ ٹرانسفرنس کا تصور بھی اسی سے جڑا تھا نا، کہ ہم اپنی لافانی ہونے کی خواہش، اپنی طاقت کی ضرورت کسی اور پر منتقل کر دیتے ہیں، کسی لیڈر پر یا جی، کسی لیڈر، گرو یا محبوب پر۔ گویا ہم اپنی بقا کی ذمہ داری کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ تو اب اس 11ویں باب میں بیکر ان ساری حکمت عملیوں کا، ان بہادری کے منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بہادری کی ناکامیاں ہم نے پہلے دیکھیں، جیسے شدید ذہنی بیماریاں یا سماجی سطح پر تباہی، جنگ، نسل کشی وغیرہ، ان سب کی بنیاد موت کے انکار پر تھی۔ اچھا۔ وہ حقیقت سے فرار کی کوششیں تھیں۔ تو اب وہ ایک ایسی بہادری کی تلاش میں ہیں جو انکار پر مبنی نہ ہو، جو زیادہ حقیقی ہو، زیادہ پائیدار ہو۔ تو پھر بیکر کے مطابق حقیقی بہادری ہے کیا؟ اگر یہ انکار نہیں، غلبہ پانا نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو روایتی بہادری کے تصور سے بہت مختلف لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی بیکر کے کام کا ایک اہم، شاید انقلابی پہلو ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی بہادری اپنی مخلوقیت یعنی کریچر لیسنس کو تسلیم کرنے میں ہے۔ مخلوقیت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے یہ مان لینا کہ ہم فانی ہیں، ہماری حدیں ہیں، ہم پوری طرح خود مختار نہیں بلکہ قدرت کا، کائنات کا حصہ ہیں۔ یہ صرف جسمانی کمزوری یا موت نہیں، بلکہ یہ احساس بھی کہ ہم کائنات میں بہت چھوٹے ہیں۔ جی، اور یہ کہ ہم مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اپنی محدودیت، اپنی فائنائٹیوڈ کو قبول کرنا۔ بھوک لگتی ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، جو جذباتی طور پر کمزور پڑتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں، ہماری حیوانی حقیقت۔ بالکل، اور اس حقیقت کا سامنا کرنا ظاہر ہے آسان نہیں، بالکل آسان نہیں۔ بیکر کہتے ہیں کہ حقیقی بہادری دنیا کی سچائی کا سامنا کرنے میں ہے۔ دنیا کی سچائی یعنی اس کی دہشت اور حیرت انگیزی دونوں؟ ہاں، دہشت بھی،
موت، بیماری، نقصان، تنہائی اور حیرت انگیزی بھی، محبت، خوبصورتی، تخلیق، تعلق۔ اور یہ سامنا کرنا ہے بغیر کسی جھوٹے نفسیاتی دفاع کے، یعنی کیریکٹر آرمر کے، اور بغیر ثقافتی سکرپٹس کے پیچھے چھپے۔ گویا نقاب اتار کر جینا۔ بالکل، نقاب اتار کر۔ تو یہ صرف ہار مان لینا نہیں ہے، یہ قبولیت کے بعد ایک فعال، ایک ایکٹیو انتخاب ہے کہ ہاں زندگی محدود ہے، موت آئے گی، لیکن پھر بھی اس علم کے ساتھ میں ایک بامانی، تخلیقی، محبت بھری زندگی گزارنے کا انتخاب کرتی ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا، یہ ایک فعال، شعوری انتخاب ہے۔ بیکر اسے سبب خودی یعنی کوزا سوئی پروجیکٹ کو ترک کرنا کہتے ہیں۔ سبب خودی یعنی خود اپنا سبب بننا؟ جی، یہ انسان کی وہ گہری خواہش ہے کہ وہ اپنا خدا خود بن جائے، اپنی تقدیر کا مالک، اپنی لافانیت کا ضامن۔ گویا ہم خود اپنی تخلیق کا سرچشمہ ہوں۔ بیکر کہتے ہیں یہ منصوبہ ناکام ہونے کے لیے ہی بنا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فانی مخلوق ہیں۔ تو حقیقی بہادری اسی ناممکن منصوبے کو چھوڑ کر اپنی انسانی حالت کو، اس کی تمام کمزوریوں، حدود اور ساتھ ہی اس کے امکانات کے ساتھ قبول کرنے میں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم اپنی کہانی لکھ تو رہے ہیں لیکن آخری صفحہ نہیں بدل سکتے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی محدودیت کو قبول کر لیں تو پھر وہ جو وجودی دہشت ہے جس کا ذکر بیکر بار بار کرتے ہیں، اس کا سامنا کیسے کریں؟ یہیں پر وہ مذہب اور وجودی جرات کا موازنہ لاتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، یہیں پر وہ سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، حقیقت قبول کر لی، اب اس کے ساتھ جینا کیسے ہے؟ بیکر ان دونوں کو، مذہب اور وجودی جرات کو، انسان کے اس بنیادی مسئلے سے نمٹنے کے دو بڑے تاریخی طور پر اہم طریقے سمجھتے ہیں۔ کیا وہ کسی ایک کو بہتر کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی ایک کو واضح طور پر دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی اہمیت بتاتے ہیں اور ان کی ممکنہ خامیاں بھی۔ جیسے مذہبی عقیدہ، خاص طور پر جو روایتی مذاہب ہیں، وہ ایک ماورائی طاقت یعنی خدا پر انحصار فراہم کرتا ہے۔ بالکل، وہ فرد کی زندگی کو ایک بڑے کائناتی منصوبے کا حصہ بنا دیتا ہے، اسے معنی مل جاتا ہے اور اکثر لافانیت کا وعدہ بھی۔ یہ کیہی کیئرکارڈ کے ایمان کی چھلانگ والی بات ہے، یعنی عقل سے آگے بڑھ کر یقین کرنا، یا آٹو رینک کا وہ تصور کہ انسان کو کسی ماورا، کسی بیونڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مذہب ایک طرح سے کائناتی سہارا بن جاتا ہے۔ اچھا، اور وجودی جرات اس سے کیسے مختلف ہے؟ کیا وہ صرف فرد کی اپنی ہمت پر ہے؟ وجودی جرات اس کے مقابلے میں کسی ماورائی سہارے یا پہلے سے بنے بنائے معنی کے نظام کے بغیر اپنی محدودیت، کائنات میں اپنی تنہائی اور اقدار کی غیر موجودگی کو مانتے ہوئے زندگی کے معنی خود پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ تو زیادہ مشکل راستہ لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فرد کو اپنی کمزوریوں، کائنات کی لاتعلقی اور موت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کوئی آسمانی وعدہ یا تسلی نہیں ہوتی۔ فرد کو اپنی قدریں خود بنانی پڑتی ہیں اور ان کے مطابق جینا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرہ نہیں کہ مذہب صرف ایک آرام دہ وہم بن جائے، یا وجودی جرات فرد کی انا کا ایک اور روپ اختیار کر لے؟ بیکر ان کے خطرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بیکر مانتے ہیں کہ دونوں راستوں میں وہم یعنی ایلیوژن کا عنصر ہو سکتا ہے۔ مذہب لافانیت کا وہم دے سکتا ہے، وجودی جرات اپنی طاقت یا کنٹرول کا وہم پیدا کر سکتی ہے۔ بیکر کے لیے اصل بات یہ نہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، بلکہ یہ کہ فرد کتنا ایماندار ہے۔ بالکل، فرد کس حد تک ایمانداری سے اپنی حالت کا سامنا کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنے خوف، اپنی محدودیت، اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کر رہا ہے، یا وہ کسی نہ کسی شکل میں انکار میں پناہ لے رہا ہے؟ ان کے نزدیک دونوں راستے اگر ایمانداری سے اپنائے جائیں تو مددگار ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ خود انکار کی شکل بن جائیں۔ یہ بات ہمیں بیکر کے حتمی پیغام کی طرف لاتی ہے کہ یہ مایوسی کا نہیں بلکہ بیداری کا پیغام ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے کیونکہ کتاب کا بڑا حصہ تو انسانی حالت کی تاریکیوں، خوف، انکار، تشدد، ان پر بات کرتا رہا ہے۔ تو موت کا سامنا کرنا بیداری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مایوسی کی طرف لے جاتا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تضاد لگتا ہے، لیکن بیکر کا استدلال اس کے الٹ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جب ہم موت کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں نا تو ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی انکار کو قائم رکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، دفاعی قلعے بنانے میں، جھوٹے بہادری کے منصوبوں میں۔ اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں؟ جی، اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو آخرکار ہمیں مایوسی یا تباہی کی طرف ہی لے جاتی ہیں، چاہے وہ ذاتی نارگسیت ہو یا اجتماعی جنگ۔ لیکن جب ہم موت کا سامنا ایمانداری سے کرتے ہیں، جب ہم مان لیتے ہیں کہ وقت محدود ہے، تو یہ ایک طرح کی بیداری ہے، اویکننگ۔ یہ ہمیں اس قیمتی توانائی کو آزاد کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، تو انکار سے آزادی، پھر اس آزاد ہوئی توانائی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بیداری ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ یہ بیداری ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کے قابل بناتی ہے جو واقعی اہم ہیں: محبت، تخلیق، علم، حقیقی انسانی تعلقات، حال میں جینا۔ جب احساس ہوتا ہے کہ زندگی مختصر ہے تو شاید چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے بالکل، یا اپنی انا کو تسکین دینے کے بجائے ہم زیادہ گہری، زیادہ بامانہ سرگرمیوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم زیادہ آزادی سے انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ثقافتی دباؤ یا لافانیت کے جھوٹے وعدوں کے، آپ کہہ لیں، غلام نہیں رہتے۔ اور یہ ان مفکرین جیسے نارمن او براؤن یا مارکوس کی طرح نہیں ہیں جو مکمل آزادی یا انسانی فطرت کی مکمل تبدیلی کی بات کرتے تھے۔ بیکر زیادہ حقیقت پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی بنیادی مخلوقیت سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے ساتھ زیادہ سمجھداری سے، زیادہ تخلیقی طور پر اور زیادہ بامانی طور پر رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی تضاد ہے، اپنی آخری حد یعنی موت کو قبول کر کے ہی ہم اپنی زندگی کی حدود میں زیادہ آزاد اور بھرپور طریقے سے جی سکتے ہیں۔ انکار قید رکھتا ہے، قبولیت آزادی دیتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ قبولیت ہمیں ان اہم جھوٹوں اور ثقافتی وہموں سے آزاد کرتی ہے جو ہمیں جکڑے رکھتے ہیں۔ بیکر کے مطابق موت کا ایماندارانہ سامنا نہ صرف ہمیں انفرادی طور پر زیادہ مستند زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی ایک زیادہ پرامن اور تخلیقی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ پھر شاید ہمیں اپنی لافانیت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے یا تباہ کرنے کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جی بالکل، وہ ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ تو ارنسٹ بیکر کے دی ڈینائل آف ڈیتھ کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں ایک گہرے چیلنج اور ایک سنجیدہ امید کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ چیلنج یہ کہ ہم اپنے موت کے انکار کا سامنا کریں، جو آسان نہیں ہے، اور امید یہ کہ ایسا کرنے سے حقیقی بہادری اور زیادہ بامانی زندگی ممکن ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ حقیقی بہادری موت سے نظریں چرانے میں نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے اور پھر بھی زندگی کو گلے لگانے میں ہے، چاہے یہ راستہ مذہبی ایمان سے ملے یا وجودی جرت سے یا کسی اور ذاتی فلسفے سے۔ اصل بات ایمانداری سے اپنی انسانی حالت کا سامنا کرنا ہے، اور اس علم کی روشنی میں زیادہ بھرپور، زیادہ آزاد اور زیادہ تخلیقی طور پر جینا۔ جی، دی ڈینائل آف ڈیتھ پر ہماری اس گہری گفتگو کو سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو انسانی تجربے کی گہرائیوں میں اترنے والی ایسی کتابوں پر مزید غور و فکر میں دلچسپی ہے تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آئندہ گفتگو سے بھی جڑے رہ سکیں۔ اگلی بار ہم ایک اور ایسی ہی اہم تصنیف کا جائزہ لیں گے جس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر، زندگی، ذہن اور معاشرے کے بارے میں ہمارے تصورات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ بیکر کے خیالات کی روشنی میں آج کی دنیا میں جہاں روایتی بہادری کے نظام جیسے مذہب، قوم پرستی، حتیٰ کہ خاندان کا تصور کمزور پڑ رہے ہیں یا بدل رہے ہیں، ایک فرد اپنی زندگی میں حقیقی بہادری کے اس تصور کو کیسے تلاش کر سکتا ہے، اسے کیسے جی سکتا ہے؟ اس بدلتے ہوئے زمانے میں بامانی زندگی کی بنیاد